اللہ تعالیٰ نے شریک سعادت جملہ سامعین و سامعات السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ دعا کر لیا جائے، ہاتھ اٹھائیں۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ سوکھے دانوں پر ہمارے بھی کرم ہو جائے، برس رحمت کی گھٹا چھائے تمہارے لیے سو یا رسول اللہ۔ سوکھے دانوں پر ہمارے بھی کرم ہو جائے، برس رحمت کی گھٹا چھائے تمہارے لیے سو یا رسول اللہ۔ سوکھے دانوں پر ہمارے بھی کرم ہو جائے، برس رحمت کی گھٹا چھائے تمہارے لیے سو یا رسول اللہ۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سید المتقین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال تعالی فی کلامہ البلیغ والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات على حب علي محمد صلى الله عليه وسلم مات شهيدا، وفي رواية أخرى قال مات مؤمنا، وقال ألا ومن مات على بغض علي محمد صلى الله عليه وسلم مات كافرا، وفي رواية أخرى لم يشم رائحة الجنة۔ صدق اللہ المولانا العظیم، صدق رسولہ النبی الامین المکین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ ویسے ہم کسان ہیں اور بارش کی اہمیت کو زیادہ سمجھتے ہیں، جی 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 سچ ہے۔ اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سب کو بارش کی زیادہ ضرورت ہے، جی اور ویسے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحمتوں کے سائے ہم سب کو جلائے، آمین اور مولا آمین اس دنیا سے اٹھے مولا تیرے پیارے محبوب کے زلف معمبر کا سایہ عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو اگر بارش ہوئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا پروگرام کامیاب رہا۔ بے شک سچ ہے۔ ایک اچھی تقریر آپ تمامی حضرات نے مدلل و مفصل خطاب آپ نے سماعت کر لیا، اور مدحن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ساری منقبتیں اور مدح رسول صلی اللہ علیہ وسلم حمدیہ اشعار شاید آپ نے نہیں سماعت کیے ہوں گے، ہو سکتا ہے کسی نے حمد پیش کیا ہو، میں فیضی صاحب چاہے پیش کیا ہوں، کہہ رہے ہیں کہ پیش کیا، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے۔ ویسے آج کل حمد کے اشعار بہت کم پڑھے جاتے ہیں، حالانکہ حمد نہ ہو تو پھر مدح اور منقبت کا وجود ہی نہیں ہے۔ جی سچ ہے۔ حمدیہ اشعار بھی پڑھے جائیں، نعتیہ بھی پڑھے جائیں، اور منقبت کے بھی اشعار پڑھے جائیں، اور تہنیت کے بھی اشعار اگر پڑھنا ہے کسی کو تو پڑھے، بہتر ہے۔ ظاہر سی بات ہے اپنے بزرگوں کی شان میں جو بھی پیش کرنا ہے پیش کریں۔ مولا تعالیٰ ہم سب پر اپنا فضل فرمائے، اپنی برکت رحمت عطا فرمائے۔ آمین آمین ثم بڑی آمین۔ دیر سے آپ تمامی حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ آپ کتنا ٹائم گزار چکے؟ ہاں 39-40 ٹھیک
تھوڑی دیر کے لیے مجھے بھی آپ ساتھ دے دیں میرا، سن لیں، میں آپ کو پریشان کر دوں تھوڑی دیر کے لیے، برداشت ہے پریشانی آپ لوگ، ویسے بھی آپ نے اچھا انتظام کیا ہے اور بارش کی وجہ سے ایسا انتظام کیا تھا تو آپ بیٹھے ہوئے تھے، ورنہ اب تک مجمع منتشر ہو جاتا۔ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے اتنا بھی میرے لیے کافی ہے، اتنا بھی نہ ہوتے تب بھی کوئی حرج کی بات نہ تھی، کیونکہ میں آقا حسین کے بارگاہ میں نذران عقیدت پیش کرنے آیا ہوں۔ جی واہ، بس اتنا ہے کہ حسینی کمیٹی نے دعوت دی ہے کہ نہیں، دعوت ان کے طرف سے حضرت مولانا غلام مرتضیٰ صاحب قبلہ مسعودی نے پیش کی ہے، میں حسینی کمیٹی کی طرف سے آیا ضرور ہوں، لیکن آپ سنیں نہ سنیں مجھ سے اسے کوئی غرض نہیں ہے، میں صرف آقا امام حسین کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آیا ہوں۔ آقا امام حسین کی محبت میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے میں سب کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ جو لوگ ہمارے نوجوان آ رہے ہیں وہ آ جائیں، بیٹھ جائیں، میں مبارکبادی سب کو پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے، نعمت عطا فرمائے۔ اور ایک تفصیلی بیان اب تمامی حضرات، اور ویسے بھی اس سے پہلے بھی شاید گفتگو نہیں ہوئی ہے، ایک ہی بیان ہوا ہے، ایک ہی بیان ہوا، آپ نے سن بھی لیا ہے اور کربلا شریف کے حوالے سے آپ نے سماعت کیا ہے۔ مبادئ کربلا، چلے ٹھیک ہے۔ ہمارے ماسٹر صاحب قبلہ اور علامہ افروز صاحب قبلہ اور آپ کے دیار محبت کے استاد، اور آپ کو مولانا حیدر علی صاحب، نام رہتا ہے ذہن میں، میرے اندر یہ کمی ہے، میں اپنی کمی ہی مانتا ہوں، کبھی کبھی چہرہ بالکل واضح ہوتا ہے اور نام، ہاں فیضی صاحب حضرت علامہ مقصود صاحب قبلہ ماشاءاللہ، اور مولانا ریاض فخر الدین صاحب قبلہ ثقافی یہ تشریف فرما ہے، اور وہ بندہ جو سر شام سے لے کر اب تک آپ کو سنبھالا، بڑی محنت، بہت زیادہ محنت سے جو نظامت کرتا ہے اسی کو حضرت مولانا رفیق فیضی کہتے ہیں، بہت محنت سے، بہت زیادہ محنت ہے کہ نہیں، اور نہیں ایسا نہ وہ والا مسئلہ نہ ماسٹر صاحب ادھر مت لے جائیے، اور بھی دیگر احباب بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ۔ میں آپ لوگوں کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں کہ آپ ایسے ماحول میں بیٹھے ہوئے جس ماحول میں لوگ چلے جاتے ہیں، اب میں سمجھوں گا کہ آپ یقیناً امام حسین سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ پنڈال یہاں سے وہاں تک جہاں تک آپ لگائے ہوئے ہیں وہاں تک بھرا ہوا ہے کہ نہیں ماشاءاللہ۔ اجازت ہے حضرت کو سنا دیا جائے، اچھا اور ایک چیز اور میں کہہ دوں، اکثر میری اور چائے کے کپ سے دشمنی ہے، جب میں کرسی پر بیٹھ جاتا ہوں تبھی چائے آتی ہے، یہ نہیں سریہ کیا نام ہے اس کا، سریہ نام ہے نا، وہ دیور والا وہاں، ہاں ہاں وہ اور ہے ایک جگہ اور، اب وہ ظاہر سی بات ہے، نہیں پلائیں، سب کو پلائیں، اگر بچے تو ادھر بھی پلائیں، سب کو پلائیں، پینے دے بھائی، امام حسین کی محبت میں پی لیں گے، سننا تو کان سے مت صاحب، سننے دیں، جھوم کر درود پاک پڑھیں، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم، جاءت لدعوته الاشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم، فهو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم۔ مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا، آمین کہیں آپ لوگ، آمین، یا رب بالمجتبى بلغ مقاصدنا، یا رب بالمرتضى بلغ مقاصدنا، واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔
ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم سعد سعید زبیر طلحة وابی عبیدة وابن عوف العاشر الکرم مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب اغفر بالمسلمين بما يتلون في المسجد الاقصى وفي الحرم مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ہمارے حضرت آپ کے حضرت مجدد دین و ملت آیت من آیات اللہ معجزۃ من معجزات رسول اللہ غواص بحر معرفت فخر زمین و زمن جبل الاستقامت کنز الکرامت سیدی سرکار اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان بڑے ہی اچھے انداز میں بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں رقم تراز ہے. عریضہ یوں پیش کرتے ہیں یا رسول اللہ سر تا بقدم ہے تنے سلطان زمن پھول. 1000 مرتبہ آپ نے سنا ہوگا. سر تا بقدم ہے تنے سلطان زمن پھول لب پھول دہن پھول زقن پھول بدن پھول تن کا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا تن کا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا تم چاہو تو ہو جائے ابھی کوہ مہن پھول تم چاہو تو ہو جائے ابھی کوہ مہن پھول. اور ایک شخصیت ہے ہندوستان میں بہت سارے معترضین ہیں اور آج کل اگر اعتراض دیکھنا ہے تو سوشل میڈیا کا جائزہ لیجیے پتہ چل جائے گا. بیٹھے بھی ہیں علماء یہاں پر. کچھ لوگوں نے یہ کہا میں معاملہ بالکل مطلع صاف کر دیتا ہوں. ایک کچھ دنوں پہلے ایک عالم برحق حضرت علامہ مفتی ابو طالب صاحب اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ گھر کی رحمت فرمائے ان کے تربتوں پر رحمت و انوار کی بارش کا فرمائے. بہت قریب ہے کہ نہیں؟ میں بھی شریک سعادت تھا اور آپ بھی شریک جنازہ تھے. موجود تھے کہ نہیں موجود تھے؟ ایسے لوگوں پر آپ دعائیں کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ پر رحمت و انوار کی بارش فرماتا ہے. مولا تبارک و تعالیٰ اس قوم کو مولا ان کا نعم البدل عطا فرمائے. بہت متقن عالم دین تھے ماشاءاللہ اور اس بڑھاپے میں بڑے متحرک اور فعال. تعجب کی بات تو یہ بارگاہ حضور شعیب الاولیاء سے انہیں بہت عقیدت مندی تھی. وہ ہر سال تشریف لے جایا کرتے تھے. مجھے پتا ہے. میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب محرم شریف کا مہینہ داخل ہو جائے تو اعلیٰ حضرت سرکار کا شعر پڑھنا معاذ اللہ حرام خوری گردانتے ہیں. کہتے ہیں حرام خوری. میں اس پر یہ بتا دوں کہ اعلیٰ حضرت سرکار کے اتنا جامع جملہ سادات کرام کی بارگاہ میں اگر کسی شاعر نے دیا ہو تو لا کر پیش کرو. کیا بات ہے کیا بات ہے. جامع جملہ کوئی نہیں دیا ہے. مصطفیٰ کے دہلیز انور سے لے کر قیامت تک جتنے سادات کرام ہوں گے پیارے مصطفیٰ کا خاندان ہوگا. سریحہ کے مسلمانوں ذہن و فکر کو حاضر کرو اور معین الدین اظہری کے اس جملے کو سماعت کرو. میں مقطع اعلیٰ حضرت سرکار کا بعد میں پیش کروں گا. اگر یہ شعر پہلے پیش کر دوں جو لوگ کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت سرکار کا شعر نہ پڑھا جائے منقبت اہل بیت پڑھا جائے تو میں پوچھنا چاہتا ہوں اس شعر کا ترجمہ کر کے مجھے بتاؤ کہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے اہل نور تیرا سب. واہ 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 کیا بات ہے. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. صاحب کہو نا آپ کو اعلیٰ حضرت سرکار سے بغض ہے تو ٹھیک ہے لیکن ان کا شعر جو آئین جا کر کے اسی پر مبنی بر حقیقت رہتا ہے. نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. اب وہ نسل جب تک چلتی رہے گی قیامت تک کوئی شعر جامد ہوتا ہے اس کا معنی جامد ہوتا ہے. اعلیٰ حضرت سرکار نے بھی کئی اشعار کے ہیں ایسے اشعار کے ہیں جس کا معنی وہیں پر جا کر ٹھہر جاتا ہے. لیکن یہ جو شعر ہے جس مطلع کا فیضان قیامت تک جاری رہے گا فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے اہل نور تیرا سب. ارے واہ واہ سبحان اللہ. پیارے مصطفیٰ کے خاندان کی حقیقت ہے یہ. پھر اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے دیکھ لیں
میں زیادہ تو نہیں کہہ پاؤں گا، میں اتنا کہوں گا کہ یہ حسینی کا بیٹی ہے ماشاءاللہ. آپ کو کا یہ اپنا انداز ہے، جتنا دینا ہے آپ ایک مرتبہ میں لا کر پیش کر دیں خاموشی کے ساتھ. میں کچھ مفہوم لے کر آیا آپ کو پیش کروں، آپ محبت سے میری بات کو سن لیجئے اور اس کے بعد مجھے دعا دے دیں گے، میرا مطلب ادا ہو جائے گا. اور جو کچھ دینا، اب آپ لوگ کمیٹی والے بالکل خاموشی سے بیٹھے رہیں گے، جب دینا رہے گا جو کچھ بچائے رکھیں گے بعد میں مسافہ مجھ سے کر لیجیے گا، ٹھیک رہے گا، چلے گا. اور ویسے بھی یہ علماء بیٹھے ہوئے ان سے پوچھے ہیں، حضرت سیدنا کعب بن زہیر بن ابی سلمہ بارگاہ مصطفیٰ میں کھڑے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں عریضہ پیش کیا، حضور میں کچھ پیش کرنا چاہتا ہوں. میرے آقا نے فرمایا پڑھو. پڑھنا کیا چاہتے ہیں؟ پڑھے. پڑھنے کے بعد جب وہ ختم کر چکے تب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر نبوت عطا فرمائی تھی. پڑھنے کے بعد یہ اس کا خیال کیجئے گا، میں جو کہنا چاہ رہا ہوں، پڑھنے کے بعد خوش ہوتے رہے، خوش ہوتے رہے. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ بیچ میں دینا جائز نہیں ہے، یہ مت سمجھیے آپ لوگ، اچھی بات ہے بیچ میں دینا، اچھی بات ہے، لیکن خاموشی سے بیٹھ کر مجھے سن لیں. لیکن میں یہ جہاں کہتا ہوں رفیق صاحب وہاں میرے ساتھ حادثہ ہو جاتا ہے. سنتے تو بڑے غور سے وقت دے دیں گے لیکن بعد میں کوئی مسافہ کرنے جلدی نہیں آتا، یہ مسئلہ ہے. یہاں لوگ آئے گے انشاءاللہ، لیکن آپ مسافہ کریں نہ کریں لیکن آپ بیٹھ کر کے میری بات یقین کے ساتھ اور دل جمعی کے ساتھ سن لیں. میں کچھ آپ کو بتانا چاہتا ہوں چونکہ مابعد کربلا کا ایک مفہوم، جامع مفہوم میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اختلاف تو بہت ہے تاریخوں میں، علماء پڑھتے ہیں، بیٹھے ہوئے اسٹیج پر ان سے پوچھیں. تقریباً 200 سال کے بعد میدان کربلا کی تاریخ لکھی گئی ہے. اللہ، کتنے سال کے بعد؟ 200 سال کے بعد. 2 صدی، ایک صدی نہیں، ایک پشت نہیں، 2 پشت نہیں، 3 پشتیں. بھائی ایک پشت بہت زیادہ 60 70، 7 دونی 14 7 تری 21، 200 سال ہوئے، یعنی 3 پشت گزر گئے تب جا کر میدان کربلا کی تاریخ لکھی گئی. اب آپ سوچیں کہ رتب و یابس ہوگا کہ نہیں ہوگا. بہت سارے لوگ آج سوشل میڈیا پر اپنی اپنی بات منوانے کے لیے ایسی باتیں پیش کرتے ہیں، اور میں تو محو حیرت تھا. کبھی بھی میں سوشل میڈیا پر حضرت اپنا ہاتھ نہیں لگاتا ہوں، لیکن 2-4 دن پہلے مجھے لگانا پڑا. اگر کوئی اس گروپ میں شامل ہوگا تو اسے بات پتا ہوگا کہ مجھے بولنا پڑتا کہ کسی صحابی کے شان میں ادنا سے بھی گستاخی مظہری برداشت نہیں کر سکتا ہے. کچھ لوگوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ جب محرم کا مہینہ آتا ہے تو صحابہ کا ذکر کیوں، صرف اہل بیت کا ذکر کیا جائے. میں نے کہا لفظ صحابی نکال دو تو اہل بیت میں ہے کون؟ ہائے 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 ہائے، واہ 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 واہ. لفظ صحابی نکال دو، اہل بیت میں ہے کون؟ ہائے ہائے. ارے سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا تو جنتی عورتوں کی سردار پیارے مصطفیٰ کی چہیتی ہیں. ہائے ہائے، واہ واہ واہ. کون نہیں مانے گا؟ صحابی ہٹا دو مولا علی خارج ہو جائیں گے، سچے. صحابی ہٹا دو امام حسن و حسین خارج ہو جائیں گے. اگر مانتے ہو صحابی تو ٹھیک ہے، نہیں مانتے ہو تو اپنی دلیل لاؤ. میں تو صحابی مانتا ہوں امام حسن حسین. بے شک سچے. صحابی سے تمہیں تکلیف کس بات کی ہے؟ صحابہ ہی ہیں جنہوں نے ہمیں اسلام سکھایا، صحابہ ہی ہیں جنہوں نے ہمیں مذہب بتایا، صحابہ ہی ہیں جنہوں نے ہمیں سب کچھ بتایا ہے. اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن پھول، زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن پھول. اور اعلیٰ حضرت سرکار کا دوسرا شعر دیکھیں، جو لوگ کہتے ہیں وہ دیکھیں، معدوم نہ تھا سایہ شاہ تقلین، اس نور کی جلوہ گاہ تھی ذات حسنین، تمثیل نے اس سائے کے 2 ٹکڑے کیے، آدھے سے بنے حسن آدھے سے بنے حسین. وہ روایت آج بھی موجود ہے. مدینہ پاک میں دیہاتی چل کر کے آیا تھا، آنکھوں میں آنسو کے قطرات لیے ہوئے کہ میں آقا کا دیدار کرنے آیا ہوں. صحابی رسول سے ملاقات ہوتی ہے، آپ نے نگاہیں جھکا لی، آنکھوں سے نکلنے والے قطرات کو چھپا لیا، اس کو جواب نہ دیا، وہ آگے بڑھا. وہاں پہنچا جہاں اصحاب صفہ بیٹھتے تھے مدینہ المنورہ کے باہر چبوترے پر. وہاں پہنچا، وہ اعلان کر رہا ہے مسلمانوں، صحابہ
میں آپ کے نبی کا دیدار کرنے کتنے دنوں سے میں سوچ رہا تھا کہ آقا کے جلوے انور کا دیدار کروں. میں دیہات میں رہتا تھا, آج مجھے فرصت ملی, چل کر کے آیا. 3 دن تقریباً ہوئے تھے آقا کو وصال فرمائے ہوئے, 3 دن ہوئے تھے. رو رہا تھا کہ میں آقا کے چہرے کو دیکھنے کے لیے آیا. آپ لوگ جواب کیوں نہیں دیتے؟ اکثر صحابی کی نگاہیں جھکی ہوئی, ابھی تربت انور کی مٹی گیلی ہے, ابھی سوکھی نہیں. مدینہ المنورہ میں ایک صحابی نے اشارہ کر کے مدینہ المنورہ کی طرف اشارہ کیا, آقا کی مسجد نبوی کی طرف اشارہ کیا. وہ گیا, جب قبر کی مٹی کو گیلی دیکھا تو وہ سمجھ گیا کہ میرے آقا اپنا جلوہ دکھانے سے پہلے تشریف لے جا چکے, اپنے جلوے کو چھپا لیا. آپ نے وصال فرما گئے تھے. صحابہ جواب نہیں دے, وہ تربت انور کی خاک اٹھا کر اپنے سر پہ ڈالتا, ٹھارس مار کر کے رونے لگا. روایت حضرت 3 دن ہو گئے تھے, مولا ابوبکر صدیق کو چن لیا گیا تھا, وہ خلیفۃ المسلمین ہو گئے تھے. تب حضرت مولا ابوبکر صدیق تک خبر پہنچی تو سب سے پہلا فیصلہ, میرے خیال سے اور فیصلے تو بعد میں, یہ شاید پہلا فیصلہ ابوبکر صدیق کا تھا. حضرت مولا ابوبکر صدیق کے سامنے ایک چیلنج تھا. دیکھو صحابی کا علم دیکھو, میرے آقا فرماتے ہیں, صحابہ فرماتے ہیں, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جاؤ مولا امام حسن اور مولا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تربت انور کے سامنے لے کر کے لایا گیا. ایک طرف مولا امام حسن, ایک طرف مولا امام حسین ہے. قال علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ الحسن یشبہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما فوق الصدر والحسین تحت ذلك. اے آنے والے نوجوان بتا تیری تمنا کیا ہے؟ اس نوجوان نے کہا کہ صرف میں یہ چاہتا ہوں کہ آقا کے تربت انور, آقا کے جلوے انور کی زیارت کروں, اس کے سوا میری کوئی تمنا نہیں. اتنے دنوں سے میں سوچ رہا تھا, دیہات سے چل کر کے آیا ہوں. تو کہا یہ مٹی دیکھ رہے ہو؟ کہا ہاں دیکھ رہا ہوں. کہا آقا کا جلوہ دیکھنا ہے؟ کہا ہاں میں آقا کا جلوہ دیکھنا چاہتا ہوں. ایک طرف مولا امام حسن کھڑے ہیں, ایک طرف مولا امام حسین. صحابی رسول حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا دونوں چہرے کو ایک کر کے ملا لو, سامنے کر لو. پیارے رسول اللہ کا جلوہ تمہارے نگاہوں کے سامنے ہوگا. فرماتے ہیں معدوم نہ تھا سایہ شاہ تغلین, حضور کی جلوہ گاہ تھی ذات حسنین. تمثیل نے اس سائے کے تو ٹکڑے کیے, آدھے سے بنے حسن آدھے سے بنے حسین. شہید اعظم تاجدار کروڑا فیضان کروڑا علامہ مفتی معین الدین صاحب قبلہ اظہری, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. میں اپنے میٹر پہ آتا ہوں جلدی سے ورنہ ٹائم زیادہ ہو جائے گا. دیکھیں میدان کربلا میں ایک طرف یزیدیت, ایک طرف امام حسین اور ان کے رفقا, دونوں کا منہج پہلے سمجھ لیجیے, مقصد سمجھ لیجیے. آپ ایسے ماحول میں بیٹھے ہوئے کہ آپ کوئی دوسرا نہیں, بالکل نیچرل بات ہو رہی ہے, اور آپ بالکل ایسے ماحول میں بیٹھے ہوئے کہ آپ کو نیند کا بھی شاید غلبہ ہو. سونا چاہتے ہیں, سننا چاہتے ہیں؟ آپ لوگ سننا چاہتے ہیں نا, تھوڑی دیر کے لیے. آپ دیکھیں فیصلہ دیکھیں, مقصد دونوں کا کیا تھا؟ کیوں یزیدیت پیچھے پڑی ہوئی تھی مولا امام حسین کی؟ امام حسین بیعت کرائیں, وجہ سمجھیں, مقصد سمجھنے کی کوشش کریں. اور چائے پینے پلانے والوں سے گزارش ہے صرف منہ اور ہاتھ کا استعمال کریں, کان اور زبان کا نہیں. کان مجھے دے دیں اور زبان اپنے پاس رکھیں, ہے کہ نہیں؟ کان کو میں نے آپ کو کچھ دیر کے لیے خرید لیا ہے. ہاں سودا کرنا چاہتے ہیں, جو کچھ لے جانا یہاں سے لے جائیے, لیکن کان کا مجھ سے سودا کر لیجیے, ہے کہ نہیں؟ تھوڑی دیر کے لیے آپ پیتے رہیں, مجھے کوئی حرج نہیں. آپ پیئیں گے تو مجھے اچھا لگے گا کہ آپ کم سے کم چست اور چاقو چوبند بیٹھے رہیں, خاموشی کے ساتھ پیئیں. اچھی بات ہے. اللہ تبارک تعالیٰ مولا امام حسین کے صدقے میں جتنا کھلائے پلائے, ہم تو انہی کے صدقے میں کھاتے پیتے ہیں بھائی, ہے کہ نہیں؟ انہی کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ہمیں روزی عطا کرتا ہے. ظاہر سی بات ہے سادات کرام تو سادات کرام. دیکھیں تو ذرا صحیح منہج دیکھو. کیوں یزیدیت پڑی ہوئی تھی امام حسین کے پیچھے؟ کیونکہ یزید کے راستے میں اگر کوئی رخنا تھا, کانٹا تھا, تو کوئی اور نہیں, وہ مولا امام حسین تھے. اور کچھ صحابہ تھے جو کہ مکہ المکرمہ میں تھے, مدینہ المنورہ میں تھے. اسی وجہ سے یزید صرف کربلا پر اٹیک نہیں کیا, کربلا پر اٹیک کرنے کے بعد اس کا دوسرا محاذ جو تھا وہ مدینہ المنورہ تھا. مدینہ المنورہ کے بعد مسلم ابن عقبہ کو مدینہ المنورہ بھیجا تھا نا, پھر وہ مکے کے راستے پر بھیجا, تو مکے کے راستے میں مسلم ابن عقبہ کا انتقال ہو گیا.
وہ مر گیا اور اس کے بعد حسین بن نمیر کے کو فوج کا سردار بنایا اور مکۃ المکرمہ پر چڑھائی کی، جہاں پر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ 12,000 سپاہیوں کے ساتھ انتظار کر رہے تھے۔ 3 دن تک، چاہے مدینہ المنورہ ہو چاہے مکۃ المکرمہ ہو، 3 دن تک یہاں پر گھوڑے باندھے گئے تھے اور مکۃ المکرمہ کے اندر جو ہے منجنیق کے ذریعے آگ برسایا گیا تھا۔ غلاف کعبہ تک جل کے خاکستر ہوا تھا، کعبے کی دیواریں منہدم ہوئی تھی۔ اتنا بڑا کارنامہ یزید نے انجام دیا، اتنے بڑے کارنامے کے ساتھ جس کو یزید کو رحمت اللہ علیہ کہنا معاذ اللہ تمہیں مبارک ہو، تمہیں تمہارا یزید مبارک ہو، ہمیں ہمارا حسین مبارک ہو، تمہیں تمہارا یزید مبارک ہو، ہمیں ہمارا حسین مبارک ہو۔ تم کہتے رہو یزید کو رحمت اللہ علیہ معاذ اللہ، امیر المومنین تم کہتے رہو معاذ اللہ رب العالمین، ہم نہیں کہیں گے۔ ناپاک تھا وہ ناپاک رہے گا، پلید تھا پلید ہی رہے گا، ملعون تھا ملعون ہی رہے گا، اس کو لعنتی تھا لعنتی رہے گا۔ اگر امام احمد بن حنبل کے دہلیز پر قدم رکھا جائے، یہ وہ شخصیت ہے جس نے چاروں اماموں میں سب سے زیادہ احتیاط، اگر لفظ کفر پر کسی نے احتیاط برتا تو امام احمد بن حنبل ہے۔ لیکن جب یزید کی بات آئی تو بول پڑے یزید کافر تھا، کافر ہے اور کافر رہے گا۔ واہ واہ سچے، اتنے محتاط تھے وہ، چاروں امام میں سب سے زیادہ محتاط کفر کا فتویٰ لگانے میں۔ لیکن جب یزید کی بات آئی تو فتویٰ لگایا۔ یہ اور بات ہے، اور ائمہ خاموش رہے، اور خاموش رہنے میں بھی بہت ساری حکمتیں ہیں۔ اعلیٰ حضرت سرکار بھی ایک جگہ خاموش رہے، اسماعیل دہلوی کے کفر پر خاموش رہے کہ خاموش نہیں؟ علامہ فضل حق خیرآبادی نے فتویٰ لگایا، اعلیٰ حضرت سرکار خاموش رہے۔ بہت سارے لوگ اعتراض کرتے ہیں کیوں فضل حق خیرآبادی، علامہ فضل حق خیرآبادی فتویٰ لگایا، اعلیٰ حضرت سرکار خاموش رہے، اس کے کفر پر آخر کیوں؟ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، جس میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ اس کے کفر کی، اس کے توبہ کی عبارت اور اس کے توبہ کی خبر عامت الناس میں شائع و ظاہر ہو چکی تھی، شائع و ظاہر ہو چکی تھی۔ تو اعلیٰ حضرت سرکار نے توقف اختیار کیا، کیونکہ وقت کرنا یہ زیادہ بہتر ہے کسی کو کفر میں ڈھکیلنے سے۔ تو اب یہ سارے نتیجے آپ تک نہیں ہوں گے، یہ ہم جانتے ہیں، یہ ہمارا مسئلہ ہے، لیکن ان کا مسئلہ پڑھنے لکھنے والے یہ جانتے ہیں، ان تک آپ محدود ان کو آپ جاننے دیں۔ رہی بات یہ کہ رکھنا ڈالنے والے کون تھے؟ سیدنا امام حسین سرکار تھے، اور امام حسین سرکار ہوتے تو یزیدیت کا کام آسان نہ تھا۔ یزید چاہتا تھا مجھے کھلا راستہ مل جائے، میرے راستے میں کوئی اٹیک ڈالنے والا نہ ہو، کیونکہ جب میں کوئی بات کہوں گا تو اگر امام حسین رہیں گے تو اس سے وہ اختلاف کریں گے، اور جب اختلاف کریں گے تو لوگ یہی کہیں گے ان کے نانا تو مصطفیٰ ہے، وہ زیادہ بہتر کہیں گے کہ آپ زیادہ بہتر کہیں گے۔ اس لیے اس نے راستے سے ہٹا دینا بہتر سمجھا۔ اس نے اٹیک مولا امام حسین پر نہیں کیا تھا، مولا امام حسین کے منہج پر اٹیک کیا، سچے، کیونکہ منہج امام حسین ہے۔ اگر صرف امام حسین پر اٹیک کرنا ہوتا تو اکیلے مولا امام حسین کو کسی زاویے سے بلا کر کے ختم کر۔ منہج امام حسین، منہج کیا تھا کہ مولا امام حسین جہاں تشریف لے جاتے، جس محفل میں جاتے، وہاں آپ کے چاہنے والے ہوتے تو ہوتے، جو آپ کا چاہنے والا نہیں ہوتا تو مسلمان نہیں ہوتا۔ مولا امام حسین کے جلوے کو، چہرے کو دیکھ کر وہ مسلمان ہو جایا کرتا تھا۔ امام حسین کے زندگی کا اصل پوائنٹ تھا، سنیے آپ، سمجھنے کی کوشش کیجئے، جو مسلمان نہیں ہوتا تھا، آقا امام حسین کے چہرے کو دیکھنا تھا مسلمان ہو جاتا۔ بچپن ہی سے دونوں شہزادوں کا، ایک بوڑھا آیا تھا نا، ایک بوڑھا آیا تھا اور مسجد نبوی میں وہ وضو کر رہا تھا۔ یہ دونوں شہزادے پہنچے مسجد نبوی میں، کیا دیکھتے ہیں بوڑھا غلط وضو بنا رہا ہے۔ تو اب امام مولا حسن آگے بڑھے کہ لاؤ چل کر کے بتائیں۔ مولا امام حسین آگے بڑھے، امام حسن نے ہاتھ پکڑ کے رو لیا، کہا نہیں وہ بوڑھا ہے، ہم بچے ہیں، ہم بچے اگر اس بوڑھے کو کہیں تو کہے گا یہ دیکھو میرے سامنے کے بچے مجھے سکھانے ہیں، اس کو تکلیف ہو جائے گی۔ تو کہا تو پھر کیسے بتایا جائے کہ اس کے وضو میں غلطی ہوئی، اس کا وضو نہ ہوا تو نماز نہ ہوگی۔ وضو بنا کر مسجد کی طرف جا رہا تھا، مولا امام حسن نے کہا اپنے بھائی چھوٹے بھائی امام حسین سے کہ آپ لوٹے کے لیے پانی، وضو کے لیے پانی لے کر آئے لوٹے میں معاملات آگے سنبھالتا ہوں۔ وضو کے لیے پانی امام حسین لے کر آئے اور وضو خانے پہ بیٹھ گئے۔ امام حسن گئے اس بوڑھے سے کہا آپ چلیں، چل کر کے بتائیں، دیکھیں میرا چھوٹا بھائی وضو صحیح بنا رہا یا نہیں بتا رہا ہے، بس صرف آپ دیکھ لیں۔ بس یہ سکھانے کا، کسی کے دل کو دکھانے کا اگر طریقہ سیکھنا ہے تو مولا امام حسین سے سیکھو۔ اس چھوٹی سی عمر میں جانتے ہیں کہ ہماری عمر سے بڑا ہے، میں اس کی اگر تصحیح کر دوں گا، ہر سر زبان اگر کہوں گا تو تکلیف اسے ہو جائے گی۔ وہ دیہاتی ہے، وہ نہیں جانتا کہ ہم کون ہیں،
لیکن وہ اتنا تو ضرور کہے گا کہ میرے سامنے کا بچہ مجھے سمجھانے آیا، کوئی بڑا سمجھائے تو الگ بات ہے، اس کو یہ بھی لگے گا کہ میں صحیح بول رہا ہوں کہ نہیں صحیح بول رہا ہوں۔ جب مولا امام حسین وضو بنا رہے تھے، وہ کھڑے ہو کر کے دیکھ رہا تھا، تو جہاں پر اس نے کمی کیا تھا وہ سمجھ گیا کہ یہاں پر مجھ سے غلطی ہوئی۔ جب وضو بنا چکے، مولا امام حسن نے کہا بابا جان بتاؤ تو آخر یہ میرے بھائی نے جو وضو بنایا صحیح بنایا کہ نہیں؟ اس کی آنکھوں سے آنسو کے قطرات جاری تھے۔ وہ بوڑھا کہہ رہا تھا قسم اس خدائے وحدہ لا شریک کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، میں مسجد میں جا رہا تھا نماز پڑھنے کے لیے، اس نماز کی ابتدا تو ان شہزادوں سے ہو رہی ہے، بتاؤ تم آخر ہو کون؟ کہا بابا نماز پڑھو آگے پتا چلے گا۔ نماز پڑھنے گئے، وہ وضو بنایا، پھر سے پھر نماز پڑھنے گئے۔ وہ بچے دھیرے سے چپکے سے پھر واپس حجرے فاطمہ میں داخل، دروازہ بند، کسی کو نہیں پتا۔ بوڑھا نکلتا ہے، صحابی رسول باہر کھڑے تھے، دو شہزادے کہیں مسجد میں تھے، ننھے ننھے سے چہرہ چاند کی طرح چمکتا تھا، وہ کہاں ہے؟ بوڑھے سے کسی نے لگا، اس کو لگا، ان کو لگا، صحابہ کو لگا کہ شاید اس بوڑھے کو پریشان کیا دونوں شہزادوں نے۔ کہا کوئی پریشانی کوئی تکلیف ہوئی؟ اس کی آنکھوں سے آنسو کے قطرات جاری تھے۔ کہا انہیں دیکھنا ہے، صرف مجھے بتاؤ وہ کون تھے، کیا کیا کیا؟ صحابہ نے پہلے پوچھا بتاؤ انہوں نے کیا کیا ہے؟ کہا ایسا سبق سکھایا ہے رہتی دنیا تک میں ان شہزادوں کو نہیں بھول پاؤں گا۔ وہ شہزادے ہیں کون؟ کہا کیا کیا ہے؟ کہا میں وضو بنا رہا تھا، انہوں نے وضو بنانے کا طریقہ ایسا سکھایا ہے، قسم اس خدائے وحدہ لا شریک کی میری جان ان پر قربان ہو جائے۔ وہ شہزادے تو اعلیٰ شہزادے آخر ہیں کون؟ کہا وہی تو علی کے شہزادے ہیں، کہ تارے دورالے ہیں، وہی تو امام حسن حسین ہے۔ وہ بوڑھا کہہ کر کے گیا تھا قسم اس خدائے وحدہ لا شریک کی جس کے قبضے قدرت میں ہم سب کی جان ہے، امام حسن حسین کی طرح اگر استاد اس دنیا میں پائے گئے، جہاں جہاں جائیں گے وہاں وہاں صرف اسلام کا جھنڈا ہی جھنڈا لہراتا رہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن شہید اعظم تاجدار کربلا فیضان کربلا حضرت علامہ مفتی معین الدین صاحب قبلہ آزاری، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ بتانا اور ہے، حکمت عملی اور ہے، اسے کہتے ہیں حکمت عملی، اور یہ مولا امام حسن حسین میں بدرجہ حتم پائی جاتی ہے۔ چہرہ چاہے گا نہیں مجھے دیکھنا، میں ابھی آپ سے زیادہ خوبصورت ہوں، اس کی وجہ ہے کہ میں آقا امام حسین کا تذکرہ کر رہا ہوں، کیا بات ہے، حسین کا تذکرہ کر رہا ہوں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ چائے کی لذت منہ میں محسوس کریں لیکن آنکھوں سے میرے الفاظ کو، کان میں اپنے دل میں میری باتوں کو بٹھائیں، انشاءاللہ میدان کربلا کا اصلی فیضان آپ پر جاری ہوگا۔ سنیں منہج امام حسین یہ تھا کہ امام حسین جس محفل میں جاتے تھے اپنے نانا کے دین کی تبلیغ کرتے تھے، لوگ سننے والے آپ کے چہرے کو دیکھ کر اسلام قبول کر لیا کرتے تھے۔ یزیدیت کو یہی چیز اسے کھٹک رہی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو امام حسین اگر باحیات رہے، ظاہری زندگی میں رہے، تو جب تک یہ رہیں گے لوگ ان کی طرف مائل ہوتے رہیں گے، ان کے جلوے کو دیکھ کر لوگ ان کا سہارا لیتے رہیں گے، پھر میرے راستے میں وہ کانٹا بنا رہے گا، لہذا ان کا کام ختم کر دیا جائے۔ یزیدیت نے ختم کیا، ختم کرنے کے بعد وہی 11 محرم الحرام کو یہی قافلہ کربلا شریف کی سرزمین سے کوفے کی طرف پہنچا، کوفے کے بعد دمشق کی طرف لے جایا گیا، سر امام حسین کو لے جا کر کے بھیجا گیا۔ تاریخ کے اوراق کے مطابق اگر مابعد کربلا کو سماعت کرنا ہے، میرے نزدیک مابعد کربلا صرف ایک بات پر نہیں بلکہ تقریباً 3 بات پر مشتمل ہے، اور مابعد کربلا کو اگر سننا ہے تو 3 راتیں چاہیے کم سے کم مجھے بیان کرنے کے لیے، بھی سن لو، کم سے کم 3 راتیں مجھے بیان کرنے کے لیے چاہیے۔ ایک بات میدان کربلا سے لے کر اس قافلے کا کوفہ پہنچنا، کوفہ کے بعد دمشق، دمشق کے بعد اس قافلے کا مدینہ المنورہ، کم سے کم 2 گھنٹہ حضرت بیان ہوگا، یہ ایک باب ہے۔ دوسرا باب جانتے ہو، مختار بن عبید اللہ ثقفی جب کوفے پر اس کا تسلط ہوا تو اس نے ایک ایک کو چن کر کے، چاہے شمر جنجوشن ہو، چاہے عمر سعد ہو، چاہے عمر حجاج ہو، چاہے کوئی ہو، جتنے تھے سربراہ سب کو بلا کر کے اور سب کو قتل کر کے، کسی کو چوراہے پر لٹکایا، کسی کا مجسمہ جلایا، کسی کو خاکو خون میں، سب کو نیست و نابود کیا، آگے نہیں۔ اور ایک خلیفہ بنو عباسیہ کے ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں سیدنا عبداللہ الصفاح کر کے، انہوں نے بھی جو امام حسین کے مقابلے میں میدان کربلا میں گئے تھے، ایک ایک کو چن کر کے انہوں نے مروایا تھا۔ یہ دوسرا باب ہے، اس کو بھی بیان کیا جائے کہ کس کی سزا کس کو کیسے ملی، مختار بن عبداللہ ثقفی نے، تو یہ بھی 2 گھنٹے کا کیا کہتے بیان ہے۔ اور تیسرا باب اگر آپ سماعت کریں تو محض حیرت ہے،
تیسرا باب یہ تو بندوں کا کارنامہ تھا کہ بندوں نے بندے سے بدلہ لیا ہے، لیکن مولا تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ حضرت علامہ حاکم اپنی مستدرک میں روایت بیان فرماتے ہیں، انی قتلت قد اوحى اللہ تبارک و تعالیٰ الی نبیہ انی قتلت بیحییٰ ابن زکریا 70,000 وأقاتل بابن بنتک یا نبی وأقاتل بابن بنتک 70,000 و70,000۔ مولا تعالیٰ نے اپنے نبی کی طرف وحی فرمائی، اس کا مطلب حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ بیان فرماتا اے محبوب یحییٰ ابن زکریا کے بدلے میں نے 70,000 یہودیوں سے میں نے بدلہ لیا تھا۔ 70,000 یحییٰ ابن زکریا کو شہید کیا گیا بیت المقدس میں، 70,000 یہودیوں کو میں نے قتل کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے، فرمایا انی اقاتل بابن بنتک 70,000 و70,000، اور اے محبوب تیرے بیٹی کے بیٹے کے سلسلے میں 70,000 اور 70,000 ڈبل 70,000 کو قتل کروں گا۔ ڈبل 70,000 کتنے ہوئے؟ 7 دونی 14 40، 1,40,000 لوگوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدلہ لیا تھا۔ اسی سال جس سال یہ واقعہ پیش آیا، میدان کربلا کا کوفہ میں چیچک کا مرض پیدا ہوا، علماء بیٹھے ہوئے ہیں، 1,500 بچے چیچک کی بنا پر وہ اندھے پیدا ہوئے، اندھے ہوئے، جو پیدا ہو چکے تھے، جو پیدا ہونے والے تھے وہ تو پیدا ہی ہوئے اندھے، اور جو ہو چکے تھے ان کی آنکھوں سے بصارت چلی گئی چیچک کے مرض پہ۔ یہ کیا تھا آخر، کس بنا پر؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب نازل فرمایا تھا کوفیوں پر۔ ایسے کوفہ کے بازار میں ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا اور بوڑھا مارکیٹ میں بیٹھا ہوا تھا، اور کسی نے لوگ وہاں پر بیٹھے ہوئے تو لوگوں نے کہا کہ جتنے لوگ تھے کربلا کے میدان میں شریک یا میدان کربلا میں امام حسین کا ساتھ، امام حسین کے مخالفت میں جنہوں نے ساتھ دیا تھا، اللہ نے سب پر عذاب نازل فرمایا۔ تو بوڑھا کھڑا ہوا کہا نا میں بھی اس میں شریک تھا، میں نے فلاں فلاں سامان دیا تھا، میں نے تلواریں دی تھی، میں نے یہ دیا تھا، مجھ پر تو کچھ نہیں ہوا۔ یہ بیان ہو ہی رہا تھا، شام کو اس وقت چراغ جلانے کے لیے اٹھا، اور اٹھنے کے بعد چراغ پھسل کر کے اس کے اوپر گرا اور وہ جلنے لگا، اور جب جلنے لگا تو لوگ اس پر پانی ڈالنے لگے، تو پانی تیل کا کام ہے، وہ بجھ نہیں رہا تھا۔ اپنے آپ کے جلن کو محسوس کرتے کرتے اپنے آپ کو لے جا کر کے اس نے نہر فرات میں ڈال دیا۔ روایت باقی مورخ بیان کرتا ہے کہ نہر فرات کے اوپر میں ایسے اسے جلتا ہوا دیکھ رہا تھا، ایسا لگتا ہے کہ کوئی کوئلہ آگ میں جلتا ہوا نظر آ رہا۔ یہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہی تو ہے، اللہ تعالیٰ کا عذاب ہی تو ہے۔ انی اقاتل بابن بنتک 70,000 و70,000، 70,000 ایک طرف 70,000 ایک طرف، 1,40,000۔ سوال پیدا ہوتا ہے 1,40,000 کیوں؟ 22,000 گئے تھے نا، 22,000 گئے تھے، تو کہا یہ صرف 22,000 گئے تھے مگر ان میں تلوار دینے والا کوئی اور، تیر کمان دینے والا کوئی اور، رسیوں کو دینے والا کوئی اور، گھوڑے کو دینے والا کوئی اور، زین کو دینے والا کوئی اور، اونٹوں کو دینے والا کوئی اور، سپورٹ کرنے والا کوئی اور، ان کے خزانے کو دینے والا کوئی، مال رسد پہنچانے والا کوئی اور، ان کو معاونت کرنے والا کوئی اور۔ 22,000 صرف اترے تھے، لیکن 22,000 کی مدد میں جتنے لوگ شریک سعادت تھے کوئی بچا نہیں۔ اتنے لوگوں کو اگر شریک کرو گے تو تقریباً 1,40,000 سے میرے مولا نے انتقام لیا۔ اب یہ باب 2 گھنٹے کا بیان چاہتا ہے، یعنی کتنے ہوئے؟ تقریباً 3 باب ہوئے میرے باباد کربلا کے۔ لیکن اگر آپ چاہیں تو میں 15 سے 20 منٹ آدھے گھنٹے میں چاہتا ہوں کہ پورے میدان کربلا کا اصلی نقشہ کھینچ کر کے ماں باپ کا میں آپ کے سامنے رکھ دے گا، اگر آپ چاہتے ہیں۔ یہ اجازت ہے؟ سننا چاہتے ہیں؟ زیادہ نہیں، آدھا گھنٹہ تو ایسے ہی ہو گیا ہوگا۔ آدھے گھنٹے میں آپ کا نقشہ پورا کھینچ کر کے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، آپ کو پتہ چل جائے گا، یزید کے موافقین کو بھی پتہ چل جائے گا، امام حسین کے چاہنے والوں کو بھی پتہ چل جائے گا کہ آخر جیت میدان کربلا میں ہوئی کس کی۔ تو منہج امام حسین یہ تھا کہ جہاں جس محفل میں آپ چاہتے تھے، جہاں بھی چاہتے تھے، اٹھا کر کے تاریخ کے اوراق اٹھا کر امام حسین کی زندگی پاک کو دیکھو، جو چہرہ دیکھتا تھا وہ کہتا تھا یہ تو پیارے مصطفیٰ کا جلوہ نظر آ رہا، ایمان لے آتا تھا۔ یہی کیفیت تھی۔ یزیدی اسی منہج کو ختم کرنا چاہتے تھے۔ یزیدیوں تم اس منہج کو ختم کرنا چاہتے تھے کہ آقا امام حسین کا چہرہ دیکھے کوئی کلمہ نہ پڑھے، کوئی اسلام نہ لے کر کے آئے، اس کی وجہ سے کیونکہ یہ یزیدیت کے راستے میں رکھنا پڑے گا، یزیدیت کے راستے میں امام حسین کاٹا ہے، اسی بنا پر تم نے میدان کربلا میں شہید کیا تھا۔ اب ذہن و فکر کو حاضر کرو سریحا اور قرب جبار سے آئے بے زندہ دل مسلمانوں سنو، سر امام حسین کو کوفہ پہنچایا گیا، تفسیر
तफसील बयान नहीं कर पाऊंगा। इमाम हुसैन को कोफा से लेकर के शिमर जिलजोशन के साथ उस सरे अनवर को और अफसर शहदा के सरे अनवर को लेकर के भेजा गया। सिर्फ इमाम हुसैन का सर नहीं, कई शहीदों के सर थे। आगे इमाम हुसैन का सर और पीछे पीछे उनके सर, पीछे पीछे ये काफिला जो मुकद्दस खातून थी ऊंट की नंगी पीठ पर जिन्हें बिठाया गया, बगैर कजावे के वो खातून कभी ऊंट की पीठ पर नहीं बैठी हो, जिनको ऊंट की नंगी पीठ पर बगैर कजावे के बैठाया गया, जिनको बिठाने पर मेरे आका फरमाए सहाबी रसूल से कि कायदे से बैठाओ, क्योंकि ये उम्महातुल मोमिनीन है, ये मुकद्दस माए हैं, ये शीशे की तरह है, थोड़ा सा दम खम लगेगा तो टूट करके टूट जाएगा। ये कैफियत अदा की थी। जरा ख्याल करो मेरे आका ने जिनके नर्म नाजुक कैफियत को इस तरीके से बयान किया हो कि ये शीशे की तरह होती, शीशे की तरह होती, जैसे शीशा बहुत जल्दी टूट जाता है, ऐसे इनको आराम से बिठाओ, आराम से उतारो और आराम से ले जाओ। ऐसी मुकद्दस खातून को किस पर? ऊंट की नंगी पीठ पर बिठा करके हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की रवायत बयान की जाती, हाथ में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां डाली गई थी। वो बीमार के तो उसूल ये है कि उसे आजाद छोड़ दिया जाए, लेकिन तुम पैरों में बेड़ियां, हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां डालने का मकसद क्या था? आगे बढ़े थे ये। आगे बढ़ करके जब पहुंचे गांव गांव में, यजीद ने कहा था, इब्ने जियाद ने यही कहा था, गांव गांव हो करके जाना ताकि सबको पता चल जाए, ताकि सबको पता चल जाए कि यजीद के मुकाबले में जो कौम सरजनिश करती है, शोरश करती है, उसका यही अंजाम होता है। इमाम हुसैन के सर अनवर को लेकर जिस गांव में पहुंचते, उस गांव के लोग उस चेहरे को देखकर कहते मरहबन या इब्न रसूलिल्लाह, मरहबन या इब्न रसूलिल्लाह, अल्लाह के रसूल के शहजादे, आपका आना मुबारक हो, आपने अपने सर अनवर से हमारे इस जमीन को मुतबर्रक कर दिया है। यजीदियत सोच रही थी कि नाम तो मेरा लेना चाहिए, हुसैन का सर नेज़े पर है, उनको तो उनका नाम नहीं होना चाहिए, नाम तेरा लेना चाहिए। लेकिन सुन, अरे अल्लामा इक़बाल फरमाते हैं कि ज़बाने खल्क़ को नकारे खुदा समझो, अल्लाह अकबर, लोगों के ज़बानों पर हुसैन आज़म का नाम था, तो मतलब ये था कि वो खुद बोल नहीं रहे थे, मशीयत यज़दी उनसे कहवा रही थी कि काफ़िले के सरदार कोई और नहीं आता है हमारे हुसैन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। घर तक पहुंचे, बैठ करके शराब पी रहे थे। अल्लामा इब्न सब्बान खुद रवायत बयान फरमाते जब वो शराब पी रहे थे, हालत शराब में उसी गिरजाघर के दीवार पर एक कलम नमूदार हुआ और उस कलम ने खून से लिखा, अतर जो उम्मतुन क़तलत हुसैना शफाअत जद्दिही यौमल हिसाबी, ऐ वो उम्मत जिसने हुसैन को कत्ल किया है, शहीद किया है, क्या तुम उनके नाना से शफाअत की उम्मीद रखते हो? भूल जाओ, नाना से शफाअत की उम्मीद मत करो। ये शेर अरबी में लिखा हुआ था। वो लोग पूछ रहे थे, एक रवायत वहां तक बयान की जाती है कि गिरजाघर के पादरी को बुला करके पूछा, ये शेर कब से लिखा हुआ? अतरजु उम्मतुन क़तलत हुसैना शफाअत जद्दिही यौमल हिसाब, कब से ये लिखा हुआ है? कहा ये तो हम नहीं जानते, बस इतनी रवायत मुझे मिली कि तुम्हारे नबी के पैदाइश से 500 साल पहले ये शेर लिखा हुआ, इतने वक्त से लिखा हुआ, कब से लिखा हुआ है? का मशीयत तो सब कुछ जानती है, अल्लाह तबारक व तआला तो सब कुछ जानता है, उसने कहां पर अपनी निशानियां कहां कहां छोड़ी है, ये किसी बंदे को पता चला नहीं। पहली मर्तबा धचका लगा जब दोबारा ये हुआ कि जब ये लोग रहने के लिए, जब रात के लिए इजाजत मांगी, तो उसने कहा था कि सर मुझे देना पड़ेगा। कहा ले लो, मगर यूं ही नहीं देंगे। कहा 10,000 अशरफियों की थैली ले लो। 10,000 अशरफियों की थैली के बदले में सरे इमाम हुसैन का सौदा किया था यजीदियों ने। कितना? 10,000 अशरफियों की थैली। और लिया था तो कहा था खोल करके देख लो अशरफी है कि नहीं है। लिया था, दिखाया था, देखो ये अशरफियों की थैली। लोगों ने देखा था, सबों ने देखा था। कहाँ अशरफिया ही है? तो ठीक है, अब जरा बताओ यजीदियों, तुमने तो मनहजे इमाम हुसैन को कत्ल करना चाहा, मैदान करबला में शहीद किया तुमने इमाम हुसैन को, सर को तन से जुदा किया। तने अक्तस मैदान करबला में सरे अक्तस को लेकर तुम मुल्क शाम जा रहे हो। आओ जरा सही बताओ, अल्लाह तबारक तआला जिसके मिशन को जिंदा रखे, कोई इंसान रहती दुनिया तक उसके मिशन को नाकाम नहीं कर सकता है। मौला इमाम हुसैन का मिशन यही तो था कि जो चेहरे इमाम हुसैन को देखे वो ईमान लेकर के आए। पादरी ने कहा था 10,000 ले लो, मगर सरे इमाम हुसैन को या तसव्वुरात ने सवाल किया था, ऐ पादरी सरे इमाम हुसैन की इतनी कीमत है। अरे यजीदियों ने तो सर को तन से जुदा कर दिया, उनके पास इसकी कोई कीमत नहीं है, तेरे नजदीक उसकी इतनी कीमत कैसे हो गई? कहा अपनी किताबों में मैंने पढ़ा था, एक सर एक काफिले पर चल करके आया था, जो सरदार का होगा वही राहे हिदायत का सबब मेरे लिए बनेगा। वो ले जाता है और सरे अनवर की सफाई करके ऊंचाई पर रखता है। अल्लाह तबारक व तआला ने उसके दिल से सारे नुकूश
نعرے رسالت، جشن شہید اعظم تاجدار کربلا سیدار کربلا حضرت علامہ مفتی معین الدین صاحب قبلہ آزاری، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ سر دیکھ کر بھی کوئی ایمان لے کر کے آتا ہے؟ تنے اقدس تو میدان کربلا میں سر کو لے جایا جا رہا ہے یزیدیت کی طرف، یہی تو ہے۔ لیکن اس پادری نے کلمہ پڑھ کر کے پوری دنیا کو بتا دیا یزیدیوں جیت تمہاری نہیں، جیت تو مولا حسین کی ہوئی، کیونکہ تم نے صرف سر کو تن سے جدا کیا ہے، ان کے منہج کو ختم کرنا تمہارے بس میں نہیں ہے۔ ان کے منہج کی رہبری اور ان کے منہج کی پاسداری کوئی اور نہیں، میرا پروردگار کر رہا ہے، اور جس کے منہج کی پاسداری میرا مولا کرے اسے کوئی ختم نہیں کر سکتا ہے۔ یزیدیت تمہاری 7 پشت نہیں 70 پشتیں آپ نہیں کر پاؤ گے مولا امام حسین۔ اسی وجہ سے یہ سریحا ہی نہیں، پوری دنیا میں یزیدیت کا نام لیوا کوئی نہیں، حسین اعظم کا نام لیوا تو بچہ بچہ نظر آتا ہے۔ آؤ ذرا کیفیت میدان کربلا، میدان کربلا سے میں کعبے تک آپ کو پہنچا دوں تاکہ منہج بالکل واضح ہو جائے، معاملہ بالکل صاف ہو جائے۔ مابعد کربلا سننا چاہتے ہو ایک روایت مجھ سے سن لو، پھر آگے اگر وقت بچے تو میں آپ کو بتاؤں گا، اس روایت کو سنیں، اور روایت بہت موثوق روایت ہے۔ میں وہ نہیں جو اسٹیج پر بیٹھوں اور کہوں کہ ایسی باتیں میں آپ سے پیش کروں گا کہ کوئی نہیں بتاتا، نہ بلکہ جو لوگ بتاتے وہی میں بھی بتاؤں گا۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ کوئی نہیں آج تک بتایا ہوگا، اس کا مطلب وہ کہیں ضعیف روایت رکھی ہوگی، حضرت متروک الحال ہوگی، اس کو لے کر کے آئیں گے، ورنہ علماء تو کتابیں پڑھتے ہی ہیں، وہ تو جانتے ہیں کہاں سے، تو اپنے گھر سے لے کر کے آؤ گے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں حضرت اپنی بیان کرنے کے لیے اس طرح سے کہتے ہیں، نہ ایسا مت کرو، بلکہ غواص علم جو ہوتے ہیں، جو علم کے سمندر میں غوطہ لگانے والے، وہ تو سیپیوں سے موتی کو نکال ہی لیتے ہیں۔ نکالنے والے بہت سارے بیٹھے ہوئے دیکھیں، یہ کتابوں میں اپنی زندگی گزارنے والے بیٹھے ہیں، علماء سے پوچھیں خانہ کعبہ کسے۔ اب دیکھو یزید 3 سال تک تخت حکومت پر، اس کا بیٹا تقریباً 3 مہینے تک، پھر یہ اس کے بیٹے کے بعد کون؟ وہی مروان، جس مروان نے مولا امام عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے مروانیت شروع کی تھی، وہیں سے تو معاملہ گڑبڑ ہوا ہے۔ بنو امیہ کا مروان حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تسلط پا چکے تھے، کعبۃ اللہ شریف کی لڑائی کے بعد تسلط پا چکے تھے، لیکن ملک شام میں اور ملک مصر میں یہ مروان نے اپنی چال چل کر کے یہاں کی حکومت میں انڈر کر لیا۔ اس کا بیٹا عبد الملک، جس کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ عبد الملک خلافت لینے سے پہلے بہت پارسا اور پاکباز تھا، ویسے جیسے یزید اپنے باپ کو دکھانے کی کوشش کیا تھا کہ میں بہت بڑا پرہیزگار ہوں، حضرت امیر معاویہ نے جب اس کو خلافت دی تھی اس وقت تک بڑا پرہیزگار تھا، لیکن یہ خلافت پانے کے بعد وہ اپنا اصلی چہرہ جیسے عبد الملک نے، جو مروان کا بیٹا عبد الملک، جس کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ مروان نے اپنا بیٹا نہیں بلکہ اپنا باپ پیدا کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر بیان فرماتے، عمر کے شہزادے، خلیفہ دوم کے شہزادے فرماتے کہ عبد الملک نے اپنا بیٹا نہیں، مروان نے اپنا بیٹا نہیں بلکہ عبد الملک اپنے بیٹے کو نہیں، بیٹا نہیں بلکہ باپ پیدا کیا ہے۔ یہ صحابی رسول کہہ رہے ہیں، اس کا مطلب کتنا اس نے اسلام میں رکھنا ڈالا ہوگا، ذرا سمجھنے کی کوشش کرو۔ اسی کا بیٹا ہشام تھا، اس کا باپ تخت پر بیٹھا ہوا ہے، بیٹے کے ساتھ بیٹے کو حج کرنے کی باری آئی، بیٹے نے کہا میں حج کرنا چاہتا ہوں، ارے ملک شام کے بڑے بڑے رؤسا، بڑے بڑے عمرا کو بلایا، کہا سب کے سب جاؤ اور میرے بیٹے کے ساتھ خانہ کعبہ میں جاؤ اور شان و شوکت کے ساتھ حج کر کے آؤ، کیونکہ حکومت ہماری ہے، ہماری، کوئی ایک تمہیں اٹیک نہیں کر سکتا ہے۔ پوری دنیا میں خانہ کعبہ میں پوری دنیا سے لوگ چل کر کے آتے ہیں، چل کے آتے کہ نہیں آتے؟ ارے بھائی حج کے ایام میں پوری دنیا سے چل کر کے آتے ہیں۔ آپ کے ہندوستان میں کتنا کوٹا ہے آپ بھی جانتے ہیں، پوری دنیا سے لوگ چل کر کے آتے ہیں۔ کہا جاؤ میں وقت کا خلیفہ ہوں، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، جاؤ اور اپنی شان و شوکت دیکھو۔ بیٹا حج کرنے کم اپنی شان و شوکت دیکھنے کے لیے آیا تھا۔ یزید کا بیٹا کہہ لو یزید کا بیٹا، بھائی مانوی اعتبار سے یزید ہی کا بیٹا، یزید کا بیٹا چل کر کے آیا خانہ کعبہ پر اپنی شان و شوکت دیکھنے کے لیے۔ مگر خانہ کعبہ میں تو فیصلے ہوتے ہیں، بول دو بھائی ہاتھ اٹھا کر کے بول دو، خانہ کعبہ میں تو فیصلہ اللہ کرتا ہے، یہاں پر سب کے فیصلے ہوتے ہیں، ہمارے شما سب کے فیصلے ہوتے ہیں۔
बड़े बड़ों का, जिसको कहीं खौफ महसूस ना हो, जो कहता हूँ मैं बहुत निडर आदमी हूँ, कहीं किसी चीज को देख करके नहीं डरता हूँ। मिंबर पाक पर बैठकर मोइनुद्दीन अज़हरी दावा करता है, कसम खुदा की, खाने काबा के सामने उसे खड़ा कर दो, पित्ता पानी ना हो जाए तो कहना। खाने काबा पर निगाह पड़ते हुए उस कुदरत के रब्बुल जलाल की इज्जत की कसम, उस रब्बे जुल जलाल के घर के खाने काबा पर निगाह पड़ते हुए लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बयान देने वालों ने बाकायदा बयान किया कि पूरी दुनिया में कभी हमारे हाथ और पैर कभी कांपे नहीं, रोंगटे खड़े नहीं हुए। अल्लाह का मुकद्दस घर, कुदरतुल जलाल का वो घर देख करके हमारे रोंगटे खड़े हो गए। अल्लाह का ऐसा मुकद्दस घर एक हैबत तारी हो जाती है। उसी हैबत के बिना पर तो बंदा किसी और की तरफ नहीं देखता है, सिर्फ उसी का खौफ समाया रहता है। सुन लो, अल्लाह ताला के उस मुकद्दस घर में जाने के बाद हिशाम बिन अब्दुल मलिक पहुंचा। पहुंचने के बाद हज के अय्याम में पूरी दुनिया के मुसलमान आए हुए हैं और तवाफ करना शुरू किया। तवाफ करने के बाद उसको लगा, तवाफ करते करते लगा कि तवाफ के बाद लाओ हजर अस्वद को चूम लिया जाए। हजर अस्वद को चूमने के लिए बढ़ा तो उसके जितने रोसा थे उन लोगों ने रोक करके कहा, बहुत भीड़ है, इज़्दिहाम बहुत ज्यादा है, जिसे आप भीड़ कहते हैं, भीड़ बहुत ज्यादा है, अभी मत जाएं, अभी जाएंगे तो पिस जाएंगे। लोग रास्ता नहीं छोड़ा, अल्लाह का घर है, सब बंदे बराबर हैं, आप रास्ता नहीं पा सकते, आप रुक जाएं, जब भीड़ कम हो जाए, इज़्दिहाम कम हो जाए, तब आप तशरीफ लेकर के जाइएगा। वक्त के खलीफा के बेटे ने कहा था, ठीक है, अगर ऐसी बात है तो पीछे चलो। उसके खातिर एक बेंच बिछाया गया, यानी मिनस्सा, यानी उसके लिए स्टेज बिछाया गया और बिठाया गया, उसको दूर बिठाया गया। दूर बैठा हुआ था इसी आलम में बाबुस्सलाम से एक शख्सियत आती है, एक शख्सियत आती है जिसके चेहरे को देखकर पूरी दुनिया उन पर सलाम करती हुई नजर आती है। हाथ उठा करके बोल रहे हैं। एक शख्सियत दारुस्सलाम से दाखिल हुई, खाने काबा में दाखिल हुई, पूरी दुनिया उठ करके खड़ी हो गई। जो लोग बैठे थे इधर उधर थे, दो रुइया खड़े हो गए और दो रुइया खड़े होकर के सलातो सलाम करने लगे, सलाम करने लगे बड़ी सुकून और मतानत के साथ। सिर्फ एक बंदा है, कोई और नहीं। चेहरे को देखो तो गुलशने फातिमा ज़हरा का वो खिलता हुआ फूल नजर आ रहा है, कोई और नहीं। दो रुइया खड़े हुए, दो रुइया का माना जानते हैं, दो तरफ लाइन लगा करके बीच में अपने मेहमान को सलामी के साथ लाया जाता है, उसे दो रुइया कहते हैं। एक तरफ लोग लाइन लगाए खड़े हुए, एक तरफ लोग लाइन लगा कर बीच में आपका मेहमान गुजरे। दो रुइया खाने काबा में खड़े थे। वो शख्सियत तशरीफ लेकर के जानते वो कौन? वो कोई आई और नहीं, इमाम हुसैन के शहजादे सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन थे। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। दाखिल होते हैं, बड़ी मतानत और संजीदगी के साथ अपने तवाफ किया। तवाफ करने के बाद सोचा बढ़े लाओ हजर अस्वद छूम ले। वही थोड़ी देर पहले अभी वक्त का खलीफा बैठा हुआ, खलीफा का बेटा यजीद का बेटा बैठा हुआ है, हजर अस्वद चूमने को उसे न मिला। खाने काबा में तो सबके फैसले होते हैं, नादानो तुमने क्या जाना। पूरी दुनिया के मुसलमान अपने तवाफ को रोक करके दो रुइया खड़े हो गए। रुक जाओ, इमाम हुसैन के शहजादे हजर अस्वद चूमने जा रहे हैं। पूरी दुनिया रुक गई, पूरी दुनिया के मुसलमान रुक गए। वहां सिर्फ मक्के के लोग न थे कि पहचाने कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन, वो चेहरा, वो खुशबू और उनकी कैफियत और उनके चेहरे का जमाल, सैयदा फातिमा ज़हरा के गुलशन के महकते हुए फूल का कमाल देख करके दुनिया ने अपने तवाफ को रोक लिया। दो रुइया खड़े हो गए, आगे बढ़े हजर अस्वद को चूमने के खातिर। जब इतना देखा था शाम के बड़े बड़े उमरा और रऊसा ने, तो कहता है वक्त के खलीफा के शहजादे, तू बता, वक्त का खलीफा यजीद का बेटा बैठा हुआ है, ये कौन है जो हजर अस्वद चूम रहा है? पूरी दुनिया रास्ता दे रही है। तो किसी ने कहा था ये रास्ता नहीं दे रहे, बल्कि ये करबला का फैसला हो रहा है। हाथ लगा करके बोलो, का बेटा चल करके आए, इधर हुसैन के बेटे चल करके आए। दोनों का मुकाबला देख लो मैदान खाने काबा में, अल्लाह के मुकद्दस घर में। जरा देखो तो आपको माबादे करबला का पूरा नक्शा समझ में आ जाएगा, करबला की पूरी हकीकत आपके सामने आ जाएगी। तब ये हिशाम से पूछा था किसी ने कि ये बताओ ये है कौन? क्योंकि मुल्के शाम वाले तो नहीं जानते थे, उन्होंने तो देखा नहीं था ना। मुल्के शाम के कुछ ही लोगों ने देखा था, वो भी ऐसे हालत में आए थे, कसम कुर्सी के आलम में, कि पैर में बेड़ियां, हाथ में हथकड़ियां डाली गई थी। फिर उनको मदीना शरीफ रवाना कर दिया गया था। इस्लाम में सब नहीं देखा, लेकिन उस वक्त जाहो जलाल के साथ जब सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन दाखिल हुए थे, तो लोगों ने कहा था इनकी हैबत और इनके जलाल के सामने तो दुनिया का जलाल कम है, बताओ तो आखिर ये है कौन? तो वक्त के खलीफा का बेटा अगर वो कह देता कि मैं बताऊं ये कौन है, या जान जाता है बता देता, तो बताओ उसकी कोई इज्जत रह जाती?
प्रधान के सामने अगर गांव में किसी की इज्जत ज्यादा हो तो प्रधान से कोई पूछे फलाने कौन है तो अपनी बेइज्जती कराएगा क्या वो बता करके? नहीं बताएगा, नहीं बताएगा। अपने से बड़े आदमी को कोई नहीं बताता है कि वो कौन, कहते फलां से पूछ लो। तो उसने कहा मैं नहीं जानता हूँ। जब उसने कहा नहीं जानता हूँ तो वो फरजदक शायर जो मैदान करबला में हुसैन आजम के पास आया था और हुसैन आजम के पास आने के बाद फिर वो अमर साहब के पास गया था, ये फरजदक है जिसने बहुत लंबी चाल चली थी और मैदान करबला के पूरे मार्के को ख़त्म करने की कोशिश किया था। कसम उस खुदाए बादौला शरीफ की जिसके कब्ज़े कुदरत में मोइनुद्दीन नजरी की जान है। तारीख के औराक को पढ़ो तो फरजदक का मामला आपको समझ में आएगा। ये फरजदक कौन इस्लामी शायर है मालूम है? ये सबसे पहले इब्ने ज़ियाद के पास गया था। उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद के पास कहा तुम हुसैन को कत्ल करना चाहते हो? कहा नहीं, मेरा मकसद ये नहीं, हुसैन अगर मेरे रास्ते में नहीं आएंगे तो मैं उनसे दो टोक जुमले की बात नहीं करूंगा, उनको जर्रा बराबर उनके साथ कोई सख्ती और तलब कलामी नहीं करूंगा। मेरे रास्ते में नहीं आए तो मैं छोड़ जाऊंगा। लेकिन जब भेजा था हुर को 1000 सिपाहियों के साथ तो हुर ने कहा था नहीं चलो, कहा था इमाम हुसैन ने मुझे किसी रास्ते पर जाने दिया जाए। हुर ने थोड़ी मोहलत दी थी, लेकिन जैसे ही इब्ने ज़ियाद का पैगाम आया वहां पर रोक दिया गया। तब हुसैन आजम ने पूछा ये कौन सी सरजमीन है? तो कहा था हादी अर्दो नहीं नवा अर्दो करबी वबलाइन, ये करबो बला की सरजमीन है। कहा बस रुक जाओ, यही वो जमीन है जिसको मेरे नाना ने मुझे खबर दिया था, यही वो सरजमीन है जो मेरे लिए इम्तिहान का, अब रुक जाओ, कहीं और जाने की जरूरत नहीं, यही वो जमीन है, मैंने इस जमीन को पहचान लिया, मेरे मुस्तफ़ा नाना जान ने मुझे बताया था। अल्लाह अकबर। आका इमाम हुसैन वहीं रुक जाते। तब फरजदक गया था अमर साद 22,000 के लश्कर जर्रार से पूछने के लिए कि है अमर साद ये बता तू क्या चाहता है? क्या आका इमाम हुसैन नबी के शहजादे को तो शहीद करेगा, उन पर तलवार तेरी चल पाएगी? तो उस नबी उस सहाबी का शहजादा है, जानते हो अमर साद, जिसने पहला तीर मैदान करबला में मारा था, जानते हो वो कौन है? आपको पता है? मैं बताऊं? वो है हजरत सैयदना साद इब्ने वक़ास रज़ियल्लाहु तआला जो अशरे मुबश्शरा में से हैं, उन 10 सहाबा जिनको आका ने जन्नत की बशारत दी थी उसमें से हजरत साद है, उनके बेटे उमर है। वो कौन है? उनके बेटे उमर। और साद इब्ने वक़ास की दूसरी तारीख सुनो, ये जो कूफा है, कूफा जिसे आप कूफा कहते हो, है कूफा, इसको किसने बसाया था मालूम है? जब वहां पर इस्लामी फौज पहुंची उस गिरदोनवाह में तो उन लोगों को तलाश थी किसी ऐसे जगह की जहां की आबो हवा बहुत अच्छी हो। तो हजरत साद इब्ने वक़ास तलाश करते करते आए थे कूफा की सरजमीन पर। जब पहुंचे हजरत तो वहां देखा कि यहाँ की आबो हवा बहुत अच्छी है, पानी भी बगल में है, नहर फुरात भी जारी है, सारी चीजों की यहाँ पर क्या कहते हैं, सारी चीजों का अच्छा इंतजाम है। वहीं पर मुसलमानों की बस्ती को तैयार किया था, उसी को धीरे धीरे शहर का नाम दे दिया, उसी का नाम कूफा है। हजरत साद रज़ियल्लाहु तआला ने उस कूफे को बसाया था, उन्हीं के बेटे का नाम अमर, वही अमर जो 22,000 लश्करियों का सरदार था। फरजदक ने पूछा कि अमर ये बता, सहाबी रसूल का तो बेटा है, इमाम हुसैन पर तो तलवार चलाएगा? तो उसने कहा मैं चाहता तो नहीं। कहा तेरी शर्त क्या? कहा 2 ही शर्तें हैं, बस इतना जानता हूँ। क्योंकि जब इसने कमान लिया था तो रे की हुकूमत का परवाना इसे मिला था, तो कहा था मेरी 2 शर्तें, या तो हुसैन यजीद की बैअत करे, का दूसरा ये है या तो फिर जंग करे, दोनों के सिवा तीसरा कोई ऑप्शन नहीं। फरजदक गया इमाम हुसैन के पास, मौला इमाम हुसैन आप क्या चाहते हैं, मैं जानना चाहता हूँ आपसे। मौला इमाम हुसैन ने कहा मेरी 3 शर्तें हैं, या तो मैं जहां से आया मुझे वापस भेज दिया जाए, यानी मक्कतुल मुकर्रमा या मदीनतुल मुनव्वरा, जहां से आए वापस भेज दिया जाए। कहा दूसरी शर्त यह है मेरी कि किसी सरहदी मकाम पर जहां पर यजीदियत की सरहद खत्म होती है, सरहदी मकाम पर मुझे पहुंचा दिया जाए, जहां पर यजीदियत की बू और बास ना आए, मैं जिंदगी गुजार लूंगा। कहा तीसरी बात यह है कि मैं चाहता हूं कि मुझे यजीद के सामने ले जाया जाए, सामने मुल्क शाम, मैं यजीद से बात करूंगा, ऐसे बात करूंगा जैसे मेरे बड़े भाई मौला इमाम हसन ने अमीर मुआविया से बात की। इधर मेरे बड़े भाई, उधर यजीद का बाप हजरत सैयदना अमीर मुआविया, दोनों ने आपस में सुलह मुसालहत की थी। मेरे आका ने इशारा भी किया था और ये फरमाया था कि मेरा बेटा मुसलमानों के 2 ग्रुप में मुसालहत फरमाएगा, इमाम हसन की तरफ इशारा करते हुए। तो कहा मेरे बड़े भैया ने हजरत सैयदना अमीर मुआविया से खिलाफत के मामले पर मशवरा करके मामलात का तस्फिया क्या? कहा हाँ, मैं भी ये चाहता मुझे यजीद तक ले चलो, मैं यजीद आमने सामने बैठ करके अपने मामलात का तस्फिया कर देंगे।
फरजदक आया, बीच में खड़ा हुआ, एक तरफ 22,000 है, एक तरफ 72 या 82 नफूस कुदसिया, बीच में खड़े होकर उसने कहा था, कसम उस खुदाए वादहुल शरीक की जिसके कब्जे कुदरत में मेरी जान है, मौला इमाम हुसैन की तीनों शर्तें सुलह व मुसालहत की तरफ जाती हैं। इमाम हुसैन सुलह चाहते, मुसलमानों में लड़ाई नहीं चाहते, सुलह चाहते। और फिर कहा था तब कामर साथ की दोनों जो शर्तें हैं वो जंग की तरफ मायल करती हैं, क्योंकि हुसैन इब्ने अली यजीद की बैत नहीं कर सकते, वो मैं जानता हूँ। यजीद जैसे कमीने की, यजीद जैसे नापाक की, यजीद जैसे पलीत की इमाम हुसैन कभी बैत ना करेंगे। कहने वाले ने तो यहाँ तक कह दिया, शाह हस्त हुसैन आज बादशाह हस्त हुसैन, तीन हस्त हुसैन तीन पनास्त हुसैन, सरदार नदाद दस्त दर दस्ते यजीद, हक्का की बिनाए ला इलाहा हुसैन। का यजीद कभी यजीद के हाथ में अपना हाथ नहीं दे सकते। का दूसरी सूरत में जंग का इब्ने साद, सुन ले तेरी जितनी शर्तें हैं वो जंग की तरफ जाती है, यानी तू मुसलमानों को जंग में झोंकना चाहता है। कसम खुदा की आज हक को बातिल का फैसला अगर फरजदक को करना हो तो मैं काबे की करबला की सरजमीन पर मैं फैसला करता हूँ कि मेरे मौला इमाम हुसैन हक पर थे और हक पर है, और इमाम हुसैन ही हक पर होते हुए ये फरजदक ने कहा था। वही फरजदक खड़ा था खाने काबा में हजरत, उसने कहा था पूछना चाहते हो। जब हिशाम बिन अब्दुल मलिक ने कहा इनको नहीं जानते, तो कहा तुम उनको नहीं जानते तो मैं बता दूं ये है कौन? कहा मैं बताऊं ये है कौन? तो मुल्के शाम के लोगों ने कहा बताओ तो जरा से ही समझ में आए कि वक्त का खलीफा जिसके पास हुकूमत हो, जिसके पास दौलत हो, जिसके पास फौज हो, जिसके पास इतनी सारी कुव्वत और ताकत हो, पूरी दुनिया के मुसलमान उसके इशारे पर करते हो, उसका बेटा आए हज करने के लिए, हजरे अस्वद चूमने को ना मिले और एक बंदा सिर्फ चल कर आए, और उस यजीद के बेटे के पास अरे हजारा लश्कर हो, पूरे उमरा और रऊसा हो, और उसे मौका ना मिले, एक बंदा चल करके आए पूरी दुनिया रास्ता दे। बताओ तो जरा सही आखिर है कौन? कहा वब्नु खैरु इबादिल्लाहि कुल्लिहिम, हादा तकिय्युन नकिय्युत ताहिरुल अलम, हादा लदी तारिफुल बतहा व तदहु वल बैतु यारिफु वल हिल्लु वल हराम। फरजदक ने तरफ करके कहा था, अरबी का जुमला आप नहीं समझते, समझते तो आपका कलेजा दहल जाता। कहा नादान तो ये कहता है कि इन्हें नहीं जानते, कसम खुदा की ये प्यारे मुस्तफा के शहजादे हैं, सैयदा फातिमा ज़हरा के बेटे आए, अरे के इमाम ज़ैनुल आबिदीन है, अरे तुझे नहीं पता, अरे मुझ जैसे फरजदक से पूछ, जा खाने काबा के दरो दीवार से पूछ, खाने काबा की ये क्या बताएगी, अरे ये कोई और नहीं, ये हुसैन का शहजादा ज़ैनुल आबिदीन। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। नहीं, ये हुसैन के शहजादे ज़ैनुल आबिदीन है, जिनकी इज्जत और अजमत की खातिर पूरी दुनिया लगी हुई है। पूरी दुनिया वालों ने अपने तवाफ को छोड़ दिया, रुक गए सब, रोके हुए अपने तवाफ को। इमाम ज़ैनुल आबिदीन, किसी ने पूछा था दुनिया वालों तो मैंने पागल हो, इतने बेवकूफ हो, अल्लाह के घर में किसी और के खातिर अपनी इबादत को रोके हुए हो? तो पूरी दुनिया के मुसलमानों ने कहा था, ऐ सवाल करने वाले नादान, तुझे पता नहीं हमारी इबादतें भी, हमारे सजदे भी इनके सजदे में अदा होते हैं, सजदे में हमारे सजदे अदा होते हैं, रोजों के सदके में हमारे रोजे अदा होते हैं, इनकी इबादतों के सदके में हमारी इबादतें अदा होती है। अरे जो इमाम हुसैन के शहजादे हैं, जिनकी सजदा पर पूरी दुनिया का सजदा कुर्बान होता है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरजदक ने फैसला करके कहा था, अल्लाह के घर में उस फैसले को कबूल किया था। हादल लदी तारिफुल बतहा होता था, हादा तकिय्युन नकिय्युत ताहिरुल अलम, हादा इब्नु फातिमा इन कुंत जाहिलहु बिजद्दिही अंबियाउल्लाहि कद खुतिमु वलैसा कौलुका मन हादा बिगायरिही अल उर्ब तारिफु मन करता मन अवल अजमु। जिसको तू कह रहा है कि जिसको तू नहीं जानता, कसम खुदा की पूरा अरब जानता है और पूरा अजम जानता है। अरबो अजम वाले तो खलीफा को न पहचान पाए, मगर अरबो अजम की निगाह पड़ी तो हुसैन के शहजादे इमाम ज़ैनुल आबिदीन नजर आ गए हैं। और ये खाने काबा में फैसला हो रहा है। अब बताओ यजीदियो, तुम बताओ, खाने काबा में फैसला हो रहा है, यजीद जीता है या हुसैन जीते हैं? एक शहजादा इमाम हुसैन का खाने काबा में पहुंच जाए तो पूरी दुनिया उसके इस्तेकबाल में लग जाए। और यजीद, तेरा बेटा चल करके आए और 1000 लश्करियों के साथ चल करके आए, रोसा भी साथ में हो, बड़े बड़े उमरा भी साथ में हो, बड़े बड़े लोग साथ में हो, और तेरी कोई औकात नहीं, तू हजरे अस्वद को भी न चूम पाए,
اور امام حسین کے شہزادے جب پہنچے تو پوری دنیا راستہ دے دے کہ جاؤ امام زین العابدین حجر اسود کو چومو، آپ کے چومنے کے صدقے میں ہمارا چومنا ادا ہو جائے گا۔ یہ میدان کربلا کا اصلی حقیقی نقشہ ہے، اسے سمجھنے کی کوشش کرو تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ میدان کربلا کا حقیقی پیغام کیا ہے، میدان کربلا کا حقیقی جامع کیا ہے، اس کا نفسی فلسفہ کیا ہے، حقیقی فلسفہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر جگہ دکھایا، مگر بصیرت کی آنکھ کو تو دیکھو تو سمجھ میں آئے کہ جیت میدان کربلا میں کس کی ہوئی ہے۔ 3 دن ملک شام میں چھٹی منا کر کے، خوشیاں منا کر کے، کہ جب سہل رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا آ کر کے ملک یمن سے کہ اے لوگوں 3 دن کی چھٹیاں کیوں؟ کائنات کی سرزمین پر حسین ابن علی کو تحقیق کر دیا گیا کیونکہ وہ یزید کے مقابلے میں آئے تھے اور وہ لٹا ہوا قافلہ چل کر کے آ رہا ہے، حسین ابن علی کے سر کو لایا جا رہا ہے۔ کس دروازے پر؟ کا بابو صاحب پر، دروازے کا نام بابو صاحب کا اسی دروازے سے لایا جا رہا ہے۔ حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ ملک یمن سے چل کر کے آئے ہیں تجارت کرنے کی خاطر، پہنچے بابو صاحب پر پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں؟ نیزے پر امام حسین کا سر ہے۔ اللہ اکبر، رونے لگے اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ شامیوں نے پوچھا تھا تم رو کیوں رہے ہو؟ تو خوشی منانے کا دن ہے، یزید کے مقابلے میں جو آیا اسے تہتے کر دیا گیا، اسے شکست دے دیا گیا، اسے ختم کر دیا گیا، دیکھو وہ نیزے پر سر ہے۔ تب اس وقت سہل رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا نادان، جس سر اقدس پر، جس کی کرتب پر تم نے تلوار چلائی ہے، قسم اس خدا وحدہ لا شریک کی جس کے قبض قدرت میں میری جان ہے، یہی تو امام حسین ہے جن کے جلوہ انور کو میں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گود میں کھیلتا ہوا دیکھا ہے، ارے انہی ہونٹوں کو میں نے چومتا ہوا دیکھا ہے، انہی سر اقدس کو آقا کے گود میں کھیلتا، ارے ان کو تو آقا کے کندھے پر کھیلتے ہوئے میں نے دیکھا ہے۔ میں صحابی رسول ہوں، تم ان کو نیزے پر رکھے ہوئے ہو، ارے ان کا یہ مقام ہے کہ عزت کے ساتھ ان کو نیچے اتار کر رکھا جائے۔ یزیدیوں تم یقیناً حق پر نہیں ہو، حق پر تو مولا امام حسین ہے جو حق کے خاطر انہیں اپنا سر لائے۔ واہ 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 واہ، کیا بات ہے۔ قربان کر دیا۔ حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ پھوٹ پھوٹ کر رو رہے تھے، تب ایک آواز آئی تھی عورتوں کی طرف سے ایک آواز آئی تھی، اے رونے والا، ملک شام میں کوئی نہیں رو رہا ہے مجھ پر، یہ پورا لٹا ہوا قافلہ آیا ہے، نہ تو زنجیریں دیکھ کر کے، نہ تو پیروں میں بیڑیاں اور ہاتھوں میں ہتھکڑیاں دیکھ کر کسی کو رونا نہیں، تو کیوں رو رہا ہے؟ تو آخر ہے کون؟ حضرت سہل نے پوچھا تھا آپ کون ہے ذرا بتائے تو صحیح۔ ایک ننھی سی آواز آئی تھی، میں سکینہ بنت حسین ہوں، میں حسین کی شہزاد ہوں۔ تاریخ میں علامہ طبری رحمۃ اللہ علیہ اسی طرح سے روایت نقل فرماتے ہیں، فرمایا میں بنت حسین سکینہ ہوں، میرا نام سکینہ ہے۔ حضرت سیدنا سہل رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کوئی خدمت میرے لائق ہو تو بتاؤ، میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہوں، یمن سے چل کر کے آیا ہوں، بتاؤ کوئی خدمت ہے؟ حضرت سیدہ سکینہ نکلی تھی بھوکی پیاسی میدان کربلا سے، کوفہ تک پہنچی تھی، کوفہ والے پکار رہے تھے سکینہ بتاؤ تجھے کوئی حاجت ہے؟ حضرت سکینہ نے کسی کے سامنے زبان نہیں کھولا، کیونکہ آنکھیں اور زبان جب کھلتی تھی تو صرف کربلا کے واردات بیان کرتے تھے، کسی کے سامنے نہ تو زبان کھولا نہ کسی سے کچھ مانگا، کسی سے کچھ نہیں مانگا۔ وہ سیدہ سکینہ جو ملک کوفہ کی سرزمین سے ملک شام تک پہنچ گئی، کسی سے کچھ طلب نہ کیا۔ صحابی رسول نے کہا کوئی تمنا ہو تو بتاؤ، کہاں تمنا ہے پورا کرو گے؟ نانا جان کے صدقے پورا کروں گا، بتائیں تو ذرا صحیح، اہل بیت پر میری جان قربان ہو جائے، بتائیں تو ذرا صحیح۔ حضرت سیدہ سکینہ کے الفاظ اگر نکلے تھے تو ایک پہلی مرتبہ نکلا تھا، کہا تھا میرے بابا کا چہرہ آگے کر دو، میرے بابا کے نیزے والا چہرہ آگے کر دو، لوگ آگے چلے جائیں، کیونکہ لوگ میرے بابا کو دیکھنے کے لیے آئے ہیں، لوگ مولا حسین کو دیکھنے کے لیے آئے ہیں، لوگ آگے چلے جائیں گے، عورتیں پیچھے رہ جائیں گی، بابا کا چہرہ میرے قریب رہے گا تو کسی کی نگاہیں ہمارے چہرے پر پڑ سکتی ہیں، ارے پوچھنے کے لیے تو صحیح طریقے سے دوپٹے بھی ہمارے پاس نہیں، ہم یہ چاہتے ہیں سیدہ فاطمہ الزہرا نے جو پردہ سکھایا ہے وہ پردہ رہتی دنیا تک رہے، تاکہ لوگ کہتے ہیں پردے میں کوئی یار نہیں، یہ حسین کی شہزادی سکینہ بنت حسین نظر آ رہا۔ پہلی مرتبہ اگر تمنا کیا تھا کسی سے کچھ کہا تھا تو کہا تھا صرف پردے کے لیے۔ میری ماں اور بہنوں، اگر معین الدین اظہری کی آواز تم تک پہنچ رہی تو سنو، اہل بیت اطہار میں پردہ کتنا معنی رکھتا ہے۔ سیدہ سکینہ نے کربل سے نکل کر کے ملک شام تک پہنچ کر کے کسی سے کچھ نہ مانگا، اگر مانگا تو صرف پردہ مانگا تو کہا پردہ چاہیے مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ اللہ اکبر کبیرہ، 400 دینار دے کر صحابی رسول حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ نے سر امام حسین کو آگے کروایا تھا، کیونکہ وہ پیسے کے پجاری تھے،
400 दीनार पाए तो इमाम हुसैन के सर को लेकर आगे चले गए, सब लोग भीड़ आगे चली गई। तब खातून उस वक्त महफूज थी, किसी की निगाह उन पर नहीं पड़ रही थी। सैयदा ज़ैनब रश कर रही थी कि सकीना अगर तेरी आवाज़ खुली भी तो किसी और खातिर नहीं, पर्दे की खातिर खुली है। दुनिया क़यामत तक इस बात में गुफ्तार रहेगी, कहती रहेगी कि इमाम हुसैन की शहजादी ने अगर लब खोला तो किसी और के खातिर नहीं, सिर्फ और सिर्फ उसने पर्दा मांगा, वो पर्दा जिसको हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा ने ज़ैनब को सिखाया था और हजरत ज़ैनब ने हजरत सकीना को पर्दा सिखाया। ओ पर्दा, सुनो मेरी माँ और बहनों, तुम तक मेरी आवाज पहुंच रही हो तो सुनो पर्दे की अहमियत क्या है। भूख और प्यास, कितने दिन से भूखे प्यासे हैं, कायदे से लुकमा नसीब नहीं हुआ है, ऊंट की नंगी पीठ पर बैठे हुए, किसी और मुसीबत का मदावा नहीं चाहिए, किसी और दर्द की कहानी नहीं चाहिए। उस कसम पुरसी के आलम में भी सैयदा सकीना को चाहिए तो पर्दा चाहिए। समझ जाओ पर्दे की अहमियत। सुनो मुसलमानों, ये मौला इमाम हुसैन का ख़ानदान है, इसे पहचानने की कोशिश करो तब तुम्हें हुसैनियत समझ में आएगी। मौला ताला के बारगाह करम में दुआ है कि परवरदिगार हम सबको मौला इमाम हुसैन और मनहज हुसैन को समझने की मौला तौफीक अता फरमाए। बताओ पूरा मसला वाज़ेह हुआ कि नहीं वाज़ेह हुआ कि मैदान करबला के बाद जीत किसकी हुई? वरना अभी और कैफियत आगे बढ़ाएंगे मालूम है। अगर यही काफिला मैं सही तरीके से बयान करके मदीने तक पहुंचाऊं तो कैफियत आपकी आंखों से आंसू के खतरात जारी हो, क्योंकि मदीना तक ये काफिला पहुंचते पहुंचते हजरत वो कैफियत हो गई थी कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन पूरा रास्ता अपने आप को रोके हुए थे, क्योंकि इमाम ज़ैनुल आबिदीन ही, अगर बड़ों में कोई था तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ही थे, अपने आप को संभाले हुए थे। वो समंदर, सब्र का समंदर अपने सीने में जज्ब किए हुए थे। लेकिन जब मदीना पहुंचे तो काफिले की रहबरी खत्म हुई। जब काफिले की रहबरी खत्म हुई तो दो लोगों की जबानें रुकी थी, एक मर्दों में और एक औरतों में। मर्दों में हजरत सैयदना ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब तुरबत अनवर पर आका के जलवे मुक़द्दस उस तुरबत पर निगाह पड़ी थी तो कहा था, बाबा जान अपने उस नवासी का सलाम लीजिए जो सलाम करके आपसे गया था। हजरत सैयदा ज़ैनब औरतों में थी, जब औरतों में उनकी जबान खुली तो पूरे मैदान करबला का नक्शा खींचती हैं, तारीख के औराक गवाही देते हैं, मदीने के दरो दीवार हुए। एक रवायत सुनो, पहली मर्तबा इस रूए जमीन पर कत्ल हुआ। कब कत्ल हुआ बताओ? अब सुरैया वाले स्टेज वाले नहीं बोलेंगे, उलमा से मेरी गुजारिश नहीं, मैं आपसे सवाल पूछ करके इसी लफ्ज पर मैं अपनी गुफ्तगू खत्म कर देना चाहता हूँ। पहला कत्ल कब हुआ है पहले बताओ। आप लोग बताएंगे, इधर वाले नहीं बताएंगे। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, इल्म अदब की दहलीज पर आप बैठे हुए हैं, पहला कत्ल इस रूए जमीन पर कब हुआ? इंसानियत में सबसे पहला कत्ल बताओ, किसके बेटे ने किसको कत्ल किया? अगर आपको पता हो तो बताओ, कोई है बताने वाला? हजरत आदम के बेटे ने आदम के बेटे को कत्ल किया। किसको कत्ल किया? हजरत आदम के बेटे ने बेटे को कत्ल किया। हाबिल ने काबिल को कत्ल किया, है कि नहीं? एक भाई ने दूसरे भाई को किसके खातिर? कलीमा के खातिर, एक लड़की के खातिर पहला कत्ल हुआ था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम 300 साल तक हुए जमीन पर रोते रहे। पूरी तारीख उठा करके आप देखें, उलमा बैठे भी 300 साल तक। और हजरत आदम अलैहिस्सलाम का मुजस्समा कितना बड़ा था आप जानते हैं? जब आप आसमान से नाज़िल हुए थे तो आपका सर आसमान में टकरा रहा था। नाम गुलाम अली आज़ाद बिलजरानी रहमतुल्लाह अलैह की सुबहतुल मरजान की तारीख हिंदुस्तान उठा करके देखो। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने जिब्रील अमीन के जरिए हाथ हजरत जिब्रील अमीन ने फेरा तो उनका जिस्म छोटा हुआ, और छोटा हुआ तो कितना छोटा मालूम है? तारीख तकरीबन बताया 30 गज चौड़ा और 60 गज लंबा। आज भी सरनदीप की पहाड़ी पर जब आप कर्नाटका से जो पुल गया है अंदर पार जाएंगे, वहां उधर कौन सा देश? श्रीलंका। श्रीलंका की तरफ आप बढ़ेंगे, वो जो पुल है जो हिंदुस्तान का बॉर्डर क्रॉस करके जो ऊंचा वाला सबसे बड़ा क्या कहते हैं पहाड़ है जिसको जबल आदम कहा जाता है, उसके ऊंचाई पर आज भी निशान कदम आदम है। 9 गज लंबा और 4 गज कितना चौड़ा। एक रवायत में 9 फीट, एक रवायत में 9 गज, इतना लंबा और इतना चौड़ा हजरत आदम अलैहिस्सलाम का निशान कदम आज भी मौजूद है। रवायत बयान की जाती कि 40वां कदम हजरत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम का खाने काबा में होता था। हिंदुस्तान से हज करने जाते थे, कहां से जाते थे? इसी हिंदुस्तान से हज करने जाते थे। तकरीबन 2000 मरतबा हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने हज किया। 40वां कदम आपका खाने काबा में होता था। 40वां कदम कहां पे होता था? खाने काबा में होता था।
مجھے سنگل مل گیا ہے، باقی میں میری آخری بات سماعت کرنا. تب 300 سال تک حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول نہ ہوئی. ان 300 سال میں روتے رہے. ان آنسوؤں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبل آدم پر 900 درخت پیدا فرمائے. ان آنسوؤں سے کتنے؟ 900 درخت ہرے بھرے ہو گئے تھے ان آنسوؤں سے سیراب ہو کر کے. ہم مشین چلاتے ہیں اپنے کھیتوں کو سیراب کرنے کے لیے، ہے کہ نہیں؟ لیکن حضرت آدم علیہ السلام کے آنسوؤں سے 900 درخت ہوئے تھے. کتنے درخت؟ جس دن قابیل اور حابیل کا مسئلہ پیش آیا، ایک بھائی نے ایک بھائی کو قتل کیا تھا، پہلی شہادت ہوئی تھی، اس دن 900 درخت سوکھ گئے تھے اور ان کے پتوں سے خون کے آنسو کے قطرات جاری تھے. اور کب تک جاری یہ مجھے نہیں پتا، لیکن روایت جو بیان کی جاتی ہے، جب سکندر ذوالقرنین نے جو پورب سے پچھم تک، حضرت مشرق سے مغرب تک کے سکندر ذوالقرنین نے جب سفر کیا تھا تو حضرت سیدنا خضر علیہ السلام تھے. جب اس پہاڑی حضرت آدم کے اس پہاڑ سے گزرے تھے تو دیکھا تھا 900 درخت کے پتوں سے خون کے قطرات ٹپک رہے تھے. حضرت سیدنا خضر علیہ السلام سے پوچھا تھا، کس نے پوچھا تھا؟ سکندر ذوالقرنین نے، یہ درخت اور ان کے احوال اور واقعات کیا ہے؟ تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا تھا، ان پتوں کو پلٹ کر کے دیکھو، ان پر ان کے احوال و کیفیات لکھے ہوئے، یہ پتے خود بتائیں گے یہ سوکھے کیوں، ان سے کیوں قطرات خون کے ٹپک رہے ہیں. تب ان پتوں پر لکھا ہوا تھا. حضرت خضر علیہ السلام سے اشارے پر سکندر ذوالقرنین پڑھ رہے تھے، عربی عبارت لکھی ہوئی تھی، آدم کے بیٹے کے قتل پر ہم 900 درخت سوکھ گئے تھے اور ہمارے کیا کہتے ہیں آنکھوں سے آنسو کے قطرات جاری ہیں، یہ خون کے قطرات جاری ہیں. جب پہلا قتل ہوئے زمین پر ہوا تھا، جسے ناحق کیا گیا تھا، ناحق قتل پر 900 درخت سے خون کے قطرات گرے. اے سریحا کے مسلمانوں، مجھے بتاؤ، میدان کربلا میں صرف ایک ناحق قتل نہیں بلکہ اتنی شہادت، ایک طرف مولا ابو قاسم کی شہادت، ایک طرف حضرت سیدنا عباس بربار کی شہادت، ایک طرف مولا علی اکبر. ارے نادانو، سب چھوڑو، ایک چھوٹا سا بچہ پانی مانگنے کے لیے گیا تھا، اس کو بھی پانی کے بجائے تم نے خون کا، اس کے خون کے قطرات سے تم نے اس کا استقبال کیا تھا. ایک طرف عون و محمد کی لاشیں پڑی ہوئی تھی. اتنے ناحق خود قتل کیے گئے میدان کربلا میں، کیا کیا نہیں رویا ہوگا، کہاں کہاں سے آنکھوں سے آنسو کے قطرات نہیں گرے ہوں گے، کن کے آنکھوں سے خون کے قطرات نہیں گرے ہوں گے. صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عمر بیان فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی رات میں نے خواب میں دیکھا، آقا کے چہرے پر گرد و غبار اور خون کے قطرات نظر آ رہے تھے. میں نے پوچھا، یا رسول اللہ اتنے صدمے میں آپ ہیں کیوں؟ کہا، میں اپنے شہزادے کے مقتل سے آ رہا ہوں، امام حسین کے مقتل سے آ رہا ہوں. صحابی رسول صبح اٹھتے ہیں، تاریخ نقل کر لیتے ہیں، جب کربلا والے واپس آئے تھے، مدینہ المنورہ پہنچے تھے، تب صحابی رسول نے پوچھا تھا، بتاؤ کس تاریخ میں حسین اعظم کی شہادت ہوئی؟ کہا، یہ فلاں فلاں تاریخ تھی. صحابی رسول نے اٹھا کر دیکھا، جس رات آقا نے مجھے خواب میں دکھایا تھا یہ وہی تاریخ تھی، قسم خدا کی. یعنی آقا کے آنکھوں سے آنسو کے قطرات جاری تھے، آنسو کے قطرات جاری تھے. پیارے مصطفیٰ کے پرسی کے عالم میں آپ کے چہرے سے دردوں کو باہر، اس کا مطلب پوری دنیا کے سردار کے چہرے پر رنجیدگی ہے تو کہہ لیا جائے امام حسین کی شہادت پر پوری دنیا ماتم کرتی ہوئی نظر آ رہی، پوری دنیا افسوس کرتی ہوئی نظر آ رہی تھی. مگر صرف خوشی منانے والے تھے تو یزیدی کے، اس کے سوا اور کوئی نہ تھا. یزیدیوں کے سوا پوری دنیا میں ماتم کی کیفیت تھی. ماتم بولے تو افسوس کا عالم، افسوس کا عالم. لفظ ماتم تو اسلام میں جائز ہی نہیں ہے، لفظ ماتم کہنا ہی درست نہیں، نہ کہا جائے تو زیادہ بہتر ہے. افسوس صدمہ جان کا پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چہرے سے ظاہر ہوا تھا. یہ صحابی رسول ہے، صحابی رسول جن کو میں نے حدیث پاک کی روشنی میں بیان کیا. یہ حقیقت ہے میدان کربلا کی، اسے سنو. ابھی تو یہ آغاز باب ہے، میں نے تو کوئی باب ختم بھی نہیں کیا اب تک. ابھی میں ملک کیا کہتے ہیں، اگر کوفہ سے ملک شام اور ملک شام سے مدینہ تک اگر میں پہنچاؤں قافلہ روایت کے اعتبار سے، تو مجھے نہیں لگتا کہ رات ختم ہو جائے، بات ختم ہو پائے گی. انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملے گا تو بات بتائی جائے گی، بیان کیا جائے گا. کربلا والوں کی کیفیت ایسی ہے کہ جب بیان کیا جائے تو دل اور آنکھوں سے آنسو کا قطرات جاری ہوتے ہیں. بس سبق سیکھو مسلمانوں، جو آپ کو میں نے سبق دیا ہے. امام حسین کے سجدے سے سر جھکانا سیکھ لو، اور سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پردے سے اپنی عورتوں کو پردہ سکھاؤ تو سمجھ لو کربلا کا نقشہ تمہارے سامنے نظر آ گیا، کربلا کی حقیقت تمہارے سامنے نظر آ گئی.
کربلا سے تم نے درس لے لیا تو جان لو مولا امام حسین ہم پر نظر کرم فرمائیں گے۔ مولا تعالیٰ کے بارگاہ کرم میں دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کی حاضری کو قبول فرما، اور مولا امام حسین اور تمام شہداء دست کربلا کے صدقے میں مولا ہم سب پر اپنی رحمت و انوار کی برسات فرمائے۔ مولا ہم سب پر اپنی برکت و رحمت و دولت و شوکت و شونت نازل فرمائے۔ مولا کے بارگاہ کرم میں دعا ہے مولا بولنے میں کسی قسم کی غلطی ہوئی جان بوجھ کے بھول تو سے معاف فرما۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ مان بلا السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ، یا رسول اللہ کا سلام، جہاں مصطفیٰ کے قدم پڑے وہی جب